بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم میر قائم قام صدر پاکستان پیپلز پارٹی یورپ آج آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہے، اور اس وقت جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے عہدیداران اور دیگر جو چیدہ عہدیداران ہیں، صدور یا جنرل سیکرٹری یا فیڈرل کونسل کے چیئرمین، آج وہ ان کی ہم نے یہ سیٹنگ کی بھی ہے تاکہ 5 جولائی پہ یوم سیاہ پہ وہ اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں اظہار خیالات کریں کہ، اور آج کی اس نشست میں خصوصی شرکت پاکستان سے ہمارے نوجوان قیادت ندیم اصغر قاہرہ، سینئر ممبر پی 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 اوورسیز کمیٹی، اور جو سابق چیئرمین ہے لالا موسیٰ کے، وہ عزت بخشیں گے ہمیں ہماری اس محفل میں، وہ خصوصی شرکت کر رہے ہیں، ان کا خطاب ہم سنیں گے، اور 5 جولائی کے حوالے سے باتیں ہوں گی، اور نئی نسل کو وہ جو چیزیں ان تک نہیں پہنچی وہ ہمارے ہر طرح جو بھی یہاں پہ خطاب لوگ کریں گے ان کے تھرو ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تقریباً 5 منٹ ہم ہر مقرر کو دیں گے تاکہ سب کو موقع ملتا رہے۔ تو میں اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے انفارمیشن سیکرٹری جناب حافظ عبدالرزاق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ پہلے تلاوت کریں، اور تلاوت کے ساتھ شہداء جو ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب، بی بی شہید، اور جتنے بھی پارٹی کے کارکنان شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اور خاص طور پہ آج آیت اللہ درانی صاحب جو وزیر مملکت جو مستونگ سے کلات مستونگ سے جو ہے وہ وزیر منتخب ہوئے تھے، ایم این اے منتخب ہوئے 2008 میں اور وزیر مملکت بنے تھے، آج وہ بھی جو ہے یہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ ان کی بھی شہادت ہوئی، تو ان کے لیے بھی دعا کریں۔ تو میں حافظ عبدالرزاق صاحب سے درخواست کروں گا کہ حافظ صاحب آپ پلیز تقریب کا آغاز کرنے کے لیے پہلے تلاوت کلام پاک کریں اور پھر دعا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پاکستان میں ہمارے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے، پاکستانی قومیت سے تعلق رکھنے والے شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، ان کی مغفرت کرے۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، ان کے بھائیوں، ان کے والد محترم بانی پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اللہ تعالیٰ بخشش کرے، مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہمیشہ بھٹکا ہوا ہے، اور انسان ہمیشہ بعض دفعہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جیسا کہ 5 جولائی کے حوالے سے ہو یا پیپلز پارٹی کی تاریخ کے حوالے سے ہو، ہم سے جھوٹ پاکستان کی تاریخ کو بگاڑا گیا، جھوٹ بولا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پاکستان کی صحیح جغرافیائی تاریخ اور پاکستان کے جو حقائق پر مبنی تاریخ ہے اس کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کو، جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور خصوصاً آج جو ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق وفاقی وزیر آیت اللہ صاحب فوت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے قریبی ساتھی، لواحقین، فیملی ممبر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کاز پر، ملک کی خدمت، پارٹی کی خدمت پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق سچ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھٹو شہید کے پاکستان کی مضبوطی اور اسلام کی خدمت والا جو فلسفہ ہے اس پر قائم رہ سکیں، اور جو سوشلزم ہے ہم اس کے پھیلاؤ کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں، اور اس قوم کو، اس ملک کو جتنی بھی ہماری سروسز ہو سکتی ہیں، جتنی بھی خدمت ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی خدمت کر سکیں۔ بہت شکریہ، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ حافظ عبدالرزاق صاحب، انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی یورپ۔ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں کیونکہ ابھی ہمارے نوجوان قیادت ندیم اصغر قاہرہ صاحب بھی تشریف لائیں گے تاکہ ان کا بھی خطاب سنیں۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا میاں افضل خالد صاحب، جو ایک انسپائریشن ہے نئی نسل کے لیے، سینئر لوگوں کے لیے، انہوں نے زندگی دی اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے وہ صدر رہے، جنرل سیکرٹری رہے،
اور فیڈرل کونسل کے تاحیات چیئرمین ابھی بھی شہید نے بنایا. تو انہوں نے ہر وہ کام کیا پارٹی کے لیے کہ جو ایک کارکن سے لے کے جالے سے لے کے ایک لیڈر تک جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. ان کا لنک تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے، لیکن جیسے ہی وہ آتے ہیں میں انہیں دعوت خطاب دوں گا. اور میں میاں افضل خالد صاحب کی بات کر رہا تھا کہ صحت کی وہ جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں لیکن وہ پارٹی کا پرچم اٹھائے رکھتے ہیں ہر حالت میں. تو اگر تو وہ 1-2 منٹ میں تشریف لے آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ایک اور ہمارے سینئر رہنما ہیں، صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی گریس کے، جناب محمد شبیر داما صاحب، میں ان کو دعوت خطاب دوں گا. داما صاحب اپنا تھوڑا سا ویڈیو کو اس کو موبائل کو ٹھیک کر لیں تاکہ آپ اس میں کیمرے میں پورے آ جائیں. تو جی داما صاحب اب آپ لائیو ہیں، آپ پلیز صحیح کر لیں، ابھی نظر نہیں آ رہے ہیں، صحیح کر لیں اس کو. جی جی ٹھیک، جی پلیز گو اہیڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آمریت کا ایک گھنونا جرم تھا جو پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت کی تمام اسلامی مملکت کے ساتھ یہ گھنونا جرم کیا کہ مسلمانوں کا جو خواب تھا وہ ادھورا رہ گیا. اگر وہ یہ گھنونا جرم نہ کرتے تو آج پاکستان بھی کسی اور جگہ کھڑا ہوتا، پاکستان کی جمہوریت کسی اور جگہ ہوتی، بلکہ تمام اس مملکت اسلام، بلکہ اسلامی ممالک کے جو صدور یا بادشاہ ہیں ان کا یہ ایک ویژن جو ہے وہ مختلف ہوتا پوری دنیا میں. لیکن بدقسمتی سے اس ملک کی ہمیشہ ہی جو ہے وہ آمریت نے، جب بھی جمہوریت نے پنپنے کی کوشش کی تو آمر نے اس پہ شب خون مارا. اس میں وہ بی بی شہید کا بھی آپ ذکر کر لیں. جب بھی انہوں نے جمہوریت کے لیے وہ پاکستان گئے، اتنی اذیتیں جو ہیں انہوں نے جھیلی، تو اس کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے سلاخوں کے پیچھے انہیں دھکیل دیا گیا. تو یہ ایک گھنونا جرم تھا آمریت کا. آج کے دن کا 5 جولائی جو ہے یہ سیاہ ترین دن ہے امت مسلمہ میں. تو اب بھی ہماری پارٹی کے لیے ہمیں منظم ہونا چاہیے اور اس ایک گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دے والا مسئلہ ہے، لیکن ہمیں نیک نیتی سے پوری اپنی طاقت سے، حکمت عملی سے، اپنے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں پوری تگودو حاصل کرنی چاہیے. جیے بھٹو، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد. شبیر داما صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کب سے جوائن کی، اور یہ 5 جولائی کو کیا آپ نے کتنا ان دنوں میں دیکھا، یا اس وقت جو سیاہ ترین دور تھا ضیاء الحق کا، ان کے کچھ تجربات جو ہے نا نوجوان جو ہے ہمارے لوگ، ان سے شیئر کریں آپ پلیز. میں جی جب سے پاکستان پیپلز پارٹی مرز وجود میں آئی ہے اس دن سے پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق ہے. 5 جولائی 77 میں پاکستان میں ہی تھے. ضیاء الحق کے ریفرنڈم میں اس ناچیز بندے نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا تھا. قاہرہ صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ان کے بھی پیچھے ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں اسی دن سے. تو یہی ہماری ایک چھوٹی سی تاریخ ہے، اور باقی ہمارے لیڈر ابھی تھوڑی دیر میں نمودار ہوں گے، تو میں اپنے حصے کا ٹائم بھی ان کو دینا چاہتا ہوں. اس لیے میں کم جو ہے وہ بات کو لپیٹ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہم ان کی بات کو سنیں. تو میں آپ کی نظر جی پلیز گو اہیڈ. ایک شعر کر دیتا ہوں. جی یہ بازی خون کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا. گھر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. جس دج سے کوئی مقتل میں جاتا ہے وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمارے لیڈر کا فلسفہ ہے اور ہم اسی فلسفے پر گامزن ہیں. بہت شکریہ جی داما صاحب.
میں حافظ عبدالرزاق صاحب کو دوبارہ دعوت خطاب دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک اور ہمارے جیالے ہیں حشام بن سعید صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے کمیونٹی سیکرٹری ہیں، وہ میرے خیال میں ریڈی ہو چکے ہیں، اور مائک ان میوٹ کر دیں حشام صاحب. اور آپ زیادتی جو ہے بربریت اور اس کا جو یہ سیاہ دور تھا، اس وقت آپ لڑپن میں ہوں گے، آپ اپنے تجربات اور احساسات اور اس وقت کی یوتھ کو کس طرح آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہم بھی لڑپن میں تھے، تو ہمیں کیا سبق سیکھا اس وقت کے حساب سے؟ جی پلیز. آپ کا مائک میوٹ ہے سر. مائک ان میوٹ کر لیں شام صاحب. السلام علیکم جناب، ایک منٹ مجھے دیں گے. جی میں وعلیکم السلام. جی اس وقت کھانا کھا رہا تھا، تو میں فوری طور پہ گاڑی پہ بیٹھ جاؤں، اس کے بعد میں بات کرتا ہوں تاکہ میں آرام سے بات کر سکوں. جی جی آپ کہہ رہی ہیں، آپ بات شروع کر دیں. السلام علیکم جی. میں تمام ٹیم وعلیکم السلام. پاکستان پیپلز پارٹی یورپ، ان کا پہلے تو انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پہ موقع دیا کہ میں آپ کی ساتھ شریک ہو سکوں 5 جولائی کے سلسلے میں. اور یہ یوم سیاہ کا دن ہے، جمہوریت پسندوں کے لیے یوم سیاہ کا دن ہے، اور جو جمہوریت پسند نہیں تھے ان کے لیے بھی ایک یوم سیاہ ہے یہ، کیونکہ ہمارے ساتھ تو ضیاء الحق کی دشمنی تھی اور ضیاء الحق کی ٹولے کی دشمنی ہمارے ساتھ رہے گی، لیکن جو ضیاء الحق کی ٹولے کے ساتھ ضیاء الحق نے کیا اپنا عہد شکنی کر کے، اور وہ جو 30 دن کا عہد اس نے کیا اور اس کے بعد اس کو لنگر آن کیا 1984 تک، ریفرینڈم تک، اور پھر اسلام کے نام پہ مذاق میں ایک ریفرینڈم کروایا، اور پھر 85 میں پھر غیر جماعتی انتخابات کروا کے کٹ پتلی وہ لے کے آیا اپنی گورنمنٹ. تو انٹل ہز ڈیتھ، انٹل 17 اگست 1988 اس نے اپنے تمام ضیاء الحق کی ٹولے کے ساتھ بھی وعدہ خلافی کی. وہ نہ صرف ہمارے ساتھ کی، ہمارے ساتھ تو دشمنی تھی، اور اس کا جتنا بھی حساب ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات نے کیا. بھٹو آج بھی سرخرو ہے، ضیاء آج بھی ظلمت ہے. اس کے بھرپور ساتھ چلنے والے جو آج مسلم لیگ نون میں، جن کے ساتھ ہماری آج کل کوارڈینیشن بھی جاری ہے، بہت سارے لوگوں نے اس بات کو مانا، تسلیم کیا کہ وی ور رانگ. تمام تر باتوں کے باوجود پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ان معاملوں میں جو بھی ان پہ ایلیگیشنز لگے ہیں، جو بھی ان کے اوپر فتوے اٹھے ہیں، ان سے تاریخ کے آئینے میں جا کے سرخرو ہوئی ہے، اور یہ بھٹو صاحب کی سب سے بڑی جیت تھی. میں ذرا حشام بھائی ایک سیکنڈ کا پاز، میں چودھری احسان رولیا صاحب کو ویلکم کروں گا، جو ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے. وہ اس وقت پاکستان سے واپس آ چکے ہیں، اٹلی میں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں احسان صاحب، آپ کی باری آنے والی ہے، تو حشام بھائی پلیز کیری آن رکھیں آپ. جی، اور باقی میرے سے بہت بڑے بزرگ لوگ یہاں پہ موجود ہیں. بہت مہربانی صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو. جی میرے سے بڑے قابل احترام اور میرے بڑے سینئر لوگ موجود ہیں. میں تو ادنا سا تاریخ کا طالب علم ہوں اور میں آپ لوگوں سے سیکھ رہا ہوں، لیکن جہاں تک ہم نے تاریخ پڑھی ہے اس میں یہ 5 جولائی یہ یوم سیاہ بھی ہے، لیکن ہم لوگوں کے سرخرو ہونے کا دن بھی ہے، کیونکہ تاریخ نے اس بات کی گواہی دی ہے. اور اس کو اس کے متعلق جو قصیدے لکھے گئے، اس کے متعلق جو فراز نے کہا، اس کے متعلق جو فیض نے کہا، اس کے متعلق جو باقی حبیب جالب نے کہا، وہ زبان زد عام ہے. اور آج کا دن ہمارے لیے ایک قسم کا یہ پھر تجدید عہد کا دن ہے. 5 جولائی یہ ایک تجدید عہد اس وجہ سے ہے کہ ایٹ دی مومنٹ پاکستان از گوئنگ تھرو a partial democracy. وہی 85 کے جیسی جنیجو کی ڈمی،
وہی 2002 کے جیسی شوکت عزیز کی ڈمی آج عمران نیازی کی صورت میں موجود ہے، اور ہم نے ان ڈمیز کو پار کر کے اور پھر جمہوریت کی بیڑیاں جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں پکڑانی ہے اور اس کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں. اس کے ہاتھ مضبوط کرنے پڑیں گے تو اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے گلوبلی ایفرٹ کی بھی ضرورت ہے، انڈیویجول ایفرٹس کی بھی ضرورت ہے، اور چاروں صوبوں میں ایفرٹ کی ضرورت ہے. میں اس پہ ایمفیسائز کروں گا، اور میرے باقی سینئر لوگ اور میرے جو رہنما ہیں، اگر ہماری بات قائرہ صاحب تک بھی پہنچے گی تو اس میں ہم لوگوں کو اکراس دی بورڈ سندھ سے نکل کر کے پی کے اور پنجاب کے اندر بہت زیادہ محنت کی، اٹ موسٹ محنت کی ضرورت ہے، اور وہ رہے گی. جود مسلسل کا یہ نام ہے. ذرا سا آپ گیپ دیتے ہیں، آپ نے ذرا سا گیپ دیا پہلے بھی، تو اس گیپ کو نیازی کے ٹولے نے فلفل کر لیا. آپ پنجاب کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ پنجاب کی سیاست ہمیشہ سے دو طاقتوں کے درمیان، ہر حلقے ٹو حلقہ دو لوگوں کی طاقت ہوتی ہے، ایک برادری دوسری برادری، ایک بندہ ادھر ہو جاتا ہے دوسرا بندہ ادھر ہو جاتا ہے. اس حلقہ سازی کے مطابق اگر ہماری تنظیم آگے پنجاب میں نہیں چلے گی تو بلاول بھٹو زرداری کا مستقبل مشکل ہوگا. اس چیز کو ہماری قیادت کو بھی سمجھنا چاہیے. میں اپنا طالب علم ہوں، میں اپنا طالب علم ہوں سر، مجھے بات کرنے دیجیے، یہ بہت ضروری ہے. نہیں، میں اس میں سوال ایڈ کروں گا، میں آپ کا سوال ایڈ کروں گا نا. یہ تو ظاہر ہے آپ تنظیمی امور کی وہ پارٹی کی بتا رہے ہیں، لیکن آپ اس 5 جولائی کے حوالے سے آج کا پاکستان جو ہے، اس وجہ سے آج کا پاکستان کے ہر جگہ پہ ہم کو محکمہ زراعت والے ملتے ہیں، ہر جگہ پہ اینٹی ڈیموکریٹک ہمیں سوچ ملتی ہے. اس سے فائٹ کیسے کرنی ہے؟ الیکشن جیتنا یا وہ کام کرنا وہ علیحدہ بات ہے، وہ تنظیم کا ہے، لیکن اس سوچ کا جو نیگیٹو سوچ کا مقابلہ، اس پہ آپ روشنی ڈالیں. سر بیج بویا تھا ضیاء الحق صاحب نے. بی بی محترمہ جب آئی تھی، آپ سب لوگ گواہ ہوں گے، جب بی بی محترمہ آئی تھی تو ان کی جھولی میں غلام رضا خان اور صاحبزادہ یعقوب خان کو ڈال دیا گیا تھا. یہ لیفٹسٹ اور سوشلسٹ لوگوں کے لیے اور ایسی پیپلز پارٹی جو سیکولر اور پروگریسو جماعت ہے، اس کے لیے ہمیشہ کانٹوں کی سیج ملے گی. جو آپ نے بات کی ہے اس وقت کیا حالات ہے، موروثی حالات کیا چل رہے ہیں، اس وقت بھی ہمیں انتہائی سٹرگل کے ساتھ عوام کے اندر سے چن چن کے ووٹ نکالنے ہوں گے، عوام کے اندر سے طاقت کو لانا ہوگا. ادروائز اب اسٹریٹجیکلی اگر دیکھا جائے تو اسٹریٹجیکلی یہ جو ناسور ہیں یہ ابھی تک ہماری سیاست کے اوپر چھائے ہوئے ہیں اور یہ چھائے رہیں گے. ان کو جب تک کک آؤٹ نہیں کیا جائے گا، اور ان کو کک آؤٹ کرنے کے لیے بڑے ٹیکنیکلی اور بڑے پروگریسولی چلنے کی ضرورت ہے. یہ اور اس کے وہ سارے امپیکٹ، وہ 5 جولائی 1977 کے امپیکٹس ہیں جو آ رہے ہیں، چاہے وہ نواز شریف کی رجیم ہو، ٹھیک ہے ہماری ان کے ساتھ اس وقت کوائلیشن چل رہی ہے یا چل رہی ہے، لیکن یہ وہی لوگ ہیں. اور آگے تک یہ ساری آپ اس کو کڑیوں کو ملاتے جائیں، جو دائیں بائیں نیازی کے اور اس وقت کے چیف کے ارد گرد بیٹھے ہوئے یہی لوگ ہیں. ایویشن کے منسٹر کی آپ حالت دیکھ لیں، خان سرور کی، جی ایچ کیو کا چہیتا تھا، کبھی پیپلز پارٹی میں سے جب نکلا تو جی ایچ کیو کا چہیتا بن کے نکلا تھا جب انہوں نے فارورڈ بلاک بنایا تھا. اور فارورڈ بلاک بنانے کے بعد جب یہ لوگ مشرف کی گورنمنٹ میں گئے تھے اور آپ یہ پی ٹی آئی میں چلا گیا، تو یہ جی ایچ کیو کا چہیتا ہی ہے جس نے پی آئی اے کو تباہی کے دہانے پہ لگا دیا. یہ اویئرنیس ہمیں عوام تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ان بھیڑوں کو، ان کالی بھیڑوں کو پہچانو. اگر بلاول صاحب ان کو نہیں واپس لے رہے، بہت سارے لوگ کوشش کر رہے ہیں، تو وہ اس کا ایک بہترین اقدام ہے اس بچے کا، اس نوجوان کا. اور اب میں دعاگو ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پروگریسو طریقے سے عوام کے اندر سے اٹھ کے آئے، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے بل بوتے پہ، جس کے لیے ہمیں ود ان دا گورنمنٹ کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمیں ود ان دا پبلک ملے گا. ہمارا راستہ ہی وہ ہے، بھٹو صاحب نے ہمیں وہی راستہ سکھایا. بس میری تو یہی ہے. جی آپ لائن پہ رہیں، آپ سے دوبارہ بھی اس سلسلے میں بات ہوگی. احسان رولیا صاحب آپ ذرا کلوز ہو جائیں اور یہ ماسک بے شک نکال دیں، کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہوگا اس وقت. اور
اب آپ کو میں احسان رولیا صاحب، آپ ماشاءاللہ الیکشنز بھی لڑے ہیں، اور جس علاقے سے آپ لڑے ہیں وہ بس سمجھے کہ آپ میرے خیال میں انڈیا کے بارڈر پہ ہی کھڑے ہوئے، بڑا مشکل بالکل بالکل اسی طرح الیکشن لڑا مدے آپ اب آپ سامنے آ جائیں تاکہ میں آپ کو دوں آپ جی احسان رولیا صاحب، جی ڈپٹی نظر آ رہے جنرل ہیں سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی یورپ، اب آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی پلیز کیری آن۔ جی بہت شکریہ میر صاحب۔ تو میں کچھ آج 5 جولائی کے حوالے سے کچھ اس دن کا جو ہے شروع کو اسی طریقے سے کروں گا۔ بلے شاہ اسا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور۔ میں سمجھتا ہوں آج 5 جولائی ہے، ذوالفقار علی بھٹو آج بھی پاکستان کے عوام، غریب عوام کے دلوں میں اسی طرح ہے، اسی طرح زندہ ہے، تابندہ ہے، اور ضیاء الحق تھا، بھٹو ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک انشاءاللہ کا ذوالفقار علی بھٹو اسی طرح اس کا نام چمکتا اور جمکتا رہے گا رہتی دنیا تک۔ تو باقی ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کافی باتیں کی ہیں، میں سن رہا تھا۔ آج میں سمجھتا ہوں 5 جولائی کا جو دن ہے، ہمیں تجدید کرنا چاہیے۔ ہمارے جو بھی چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، ہمیں انہیں کو پس پشت ڈال کے ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے۔ بلاول بھٹو صاحب کے دست بازو بننا چاہیے، اس کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ احسان صاحب ایک سیکنڈ کا ہم پاس کو آج مجھے بھی دے دیں۔ احسان صاحب ایک سیکنڈ کا مجھے پاس دے دیں، میں ویلکم کرنا چاہوں گا چیئرمین کشمیر کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی یورپ جناب سید خورشید بخاری صاحب کو، وہ بھی ان ہو چکے ہیں۔ ویلکم خورشید بخاری صاحب۔ جی تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم سب کو۔ وعلیکم السلام۔ جی احسان صاحب آپ کیری آن رکھیں صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ جی احسان صاحب آپ کیری آن باقی رکھیں۔ معاملے جو ڈے بنانا وہ ساری دنیا کو آج پاکستان کا بچہ جان چکا ہے، کون گورنمنٹ بنا رہا ہے، کون ہٹا رہا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی پہلی وہاں سے ووٹ لے کے آئی تھی، ہم تو یقین ہی اسی چیز پہ رکھتے ہیں۔ ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے نہ ہم نے کل مانا تھا اسٹیبلشمنٹ کو، نہ ہم آج مانتے ہیں، نہ انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہے ہم نہ ان کو مانیں گے۔ تو باقی جو صورتحال ہے پاکستان میں نیازی کی گورنمنٹ کی، وہ تو ہر بندے کے سامنے آج کل میڈیا کا دور ہے، کسی سے بھی کوئی ڈکا چھپا تو بات رہی نہیں۔ عمران خان اس وقت مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، ہر لحاظ سے ناکام ہو چکا ہے۔ تو میں اس موقع پر 2-3 اپنی طرف سے تجاویز دینا چاہوں گا۔ ٹھیک ہے، جو لوگ ہمارے بھائی نے بات کی ہے، پارٹی میں جو گئے ہیں واپس گئے ہیں، ان کو واپس نہیں لینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں، کوئی گنجائش ہے ان کی واپسی، پارٹی کی قیادت بہتر سمجھتے ہیں نا، میرے خیال میں ان لوگوں کو واپس لے لینا چاہیے۔ ہر آدمی کو نہیں لینا چاہیے، کچھ لوگ ہیں، صحیح ہے، کیونکہ میر صاحب یہ ہماری ایک حقیقت ہے پاکستان کی کہ جو لوگ الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، ان کے اپنی جو سیٹیں ہیں وہ ہمیشہ جیتتے رہتے ہیں۔ تو جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو دوسرے لوگوں کو نہیں لیں گے، یہ نہیں کریں گے، میرے خیال میں اس کا تو پارٹی قیادت ہی فیصلہ کرے گی، اور جو بھی قیادت فیصلہ کرے گی ہمیں تو منو ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو میری ویسے ایک جو ہے یہ سجیشن ہے، کوئی جو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں پارٹی میں ان کو ویلکم کرنا چاہیے۔ ہاں، ان کو اپنے ایک جگہ پہ رکھنا چاہیے، جس طرح پہلے ان کو عزتیں دی گئی، جس طرح نوازا گیا، میرے خیال میں اس لائن پہ نہیں ان کو رکھنا چاہیے، تھوڑا پیچھے رکھنا چاہیے۔ تو باقی میر صاحب ہم تو پہلے دن سے پیپلز پارٹی کے لیے حاضر ہیں، جب تک ہماری سانسیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارا خاندان ہے، انشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، اور مرتے دم تک پیپلز پارٹی کے ساتھ رہیں گے۔
تو الیکشن کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا, میں نے وہاں پہ الیکشن لڑا ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہی ٹائم تھا, پارٹی کا مشکل ٹائم تھا. ہمیں پارٹی نے کال کی, ہم نے پارٹی کی آواز پہ لبیک کہا, آپ دوستوں سے, آپ بھائیوں سے ہم نے بڑا اچھا بھرپور الیکشن لڑا. تو انشاءاللہ میں سب ابھی زیادہ ٹائم تو پاکستان میں ہوتا ہوں, ہلکے میں بھی کر رہے ہیں, تو ان کا ریوائول جو ہے لوگ ہماری طرف دیکھ, بلاول بھٹو کی طرف دیکھ رہے ہیں. اس موقع پر ایک اور بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنا جو مزاج ہے پیپلز پارٹی کا, اس کی طرف واپس آنا پڑے گا. پیپلز پارٹی کبھی بھی مفاہمت کی سیاست پیپلز پارٹی میں نہیں چل سکتی. میر صاحب آپ سینئر لوگ ہیں, آپ زیادہ ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں, کیونکہ پنجاب کی جو سیاست ہے میر صاحب وہ مولا جٹ کی سیاست ہے. جو مولا جٹ کی سیاست کرے گا, مزاحمت کی سیاست کرے گا, وہی پنجاب میں کامیاب ہوگا. تو میرے خیال میں پارٹی قیادت کو اس پہ تھوڑا جو ہے نا غور کرنا چاہیے پارٹی کو. تو باقی پارٹی چیئرمین صاحب, پنجاب کی قیادت ہماری بہتر فیصلے کر سکتی ہے, بہتر سمجھتی ہے. جی تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا مستقبل بڑا روشن ہے. بلاول بھٹو صاحب کے علاوہ پاکستان میں اس وقت کوئی قیادت نہیں, اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہی. یہ جو کہہ رہا ہے نا میرے سوا کوئی چوائس نہیں, میں کہتا ہوں اس کے علاوہ یہ تو چوائس میں آتا ہی نہیں. یہ خود کو چوائس کہہ رہا ہے نا, یہ تو اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کہیں بھی. یہ جس طریقے سے لایا گیا ہے, جو لے کے آئے ہیں, جو لانے والے وہ بھی پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا ہے. تو میر صاحب ٹھیک ہے, پاکستان کی عوام جو ابھی بڑی باشعور ہو چکی ہے, تو دیکھیں غلطی تو ہوتی ہے, ایک دفعہ سزا سب کو ملتی ہے. تو میرے خیال اتنی لانے والوں کو سزا نہیں مل رہی جتنی پاکستان کے غریب عوام کو مل رہی ہے. بس یہ عذاب آیا. تو میں سمجھتا ہوں عذاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک پاکستان کی عوام ایک اور بھٹو کی طرف دیکھ رہی ہے, ایک اور بھٹو کا انتظار کر رہی ہے, اور وہ انشاءاللہ ہمارے درمیان آ چکا ہے. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان. جی احسان صاحب, کافی سارے لوگ آ چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. میرے خیال میں ندیم اصغر قائرہ صاحب بھی ان ہو رہے ہیں, تو میں بہت شکریہ آپ کا. اور اس میں سسٹم میں ہم 4-5 لوگ ایک ہی ٹائم پہ رکھ, وہ آپ اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلا الیکشن آپ تگڑا ہو کے لڑیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا جالا آپ کے ساتھ. انشاءاللہ جی, بہت مہربانی میر صاحب. تھینک یو سر, تھینک یو. جی مہربانی سر. یہ تھے ہمارے پیارے بھائی احسان رولیا, اور تو کچھ ورنہ پھر ہے خورشید بخاری یہ سسٹم میں لیکن میں آپ کو میں پہلے جو اور کر لوں. جی ایک سیکنڈ دما صاحب, آپ پلیس کر لیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی اوکے, آپ کا خورشید صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے. اچھا میں نے کیا شاید مائک میوٹ ہے. خورشید بخاری آپ جی آگے, آپ ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہو سر, وہ آپ کی آواز ہاں جی کٹ ٹھیک ہو کے گیا. آ رہی ہے, شاید آپ کو وہاں نہیں پتا چل رہا ہے. میرے خیال سبھی یہی کہنا چاہ رہے, تو میری طرف سے وہ اسی طرح ہوگا, کیونکہ دیکھیں لوڈ نہیں, جب لوڈ پڑے گا نا سسٹم پہ تو اسی طرح ہوتا ہے. اس کا پرابلم یہی آتا ہے انٹرنیٹ کا, وائی فائی کا.
میں اب آپ کو ویلکم بھی کرتا ہوں, اور ہمارے ڈاکٹر طارق سلیریہ صاحب بھی لائن پہ تھے, وہ بھی ڈراپ ہو گئے ہیں کیونکہ ہم زیادہ لوڈ اس پہ آتا ہے, وہ پھر آ نہیں سکتے. میں پھر ابھی کچھ لوگ آنا چاہ رہے ہیں اس میں, تو آپ ذرا 1 منٹ مجھے دے دیں, میں یہ سارٹ آؤٹ کر لوں ساتھ ساتھ. اچھا وہی پھر آ رہے ہیں دوبارہ. جی خورشید بخاری صاحب آپ کیریئر رکھیں پلیز. جی سب سے پہلے تو میری طرف سے سب سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو السلام علیکم, اور آپ کا بہت بہت شکریہ میر صاحب. آپ نے ایز یوزول ہمیشہ کی طرح پارٹی کے لیے سوچا, اور جس طرح آپ ہمیشہ سوچتے ہیں کوئی نہ کوئی نئی جدت کے ساتھ آپ معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس لیے میں تعریفی کلمات بعد میں بھی میں ادا کر سکتا ہوں, کروں گا. سب سے پہلے میں 5 جولائی کے حوالے سے, جو کہ تاریخ امت اسلامیہ کا تو بالخصوص اور پوری دنیا کا بالعموم جو ہے, یہ بہت بڑا نقصان تھا. آج دنیا کی جو کیفیت ہے, آج دنیا میں جس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں, دنیا ابتلا کا شکار ہے, دنیا انتشار کا شکار ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی قدآور لیڈرشپ جو ہے وہ پوری دنیا کو میسر نہیں ہے. جس طرح کی لیڈرشپ کوالٹی جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید میں تھی, اگر وہ کچھ عرصہ زندہ رہتے تو آج اپنے بہت سے تیار کیے ہوئے لوگ اس ذہن کے. جی بخاری صاحب مجھے ایک منٹ کا پاز دیجیے گا. بخاری صاحب میں ڈاکٹر طارق سلیریہ صاحب کو ویلکم کرنا چاہوں گا, پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے نائب صدر ہیں گریس سے. تو ویلکم سر, آپ سٹے آن دا لائن, آپ کی باری آنے والی ہے ڈاکٹر صاحب. تھینک یو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, ڈاکٹر صاحب میرا جواب نہیں دے رہے, یا کچھ ان کو مائک کا پرابلم. وہ سلو سسٹم سم ٹائم ہو جاتا ہے نا ان کے جہاں پہ بیٹھے ہوئے. چلیں جی میں بولوں, آپ کیریئر. جی آپ کیریئر رکھیں. جی کہنے کا عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آج دنیا میں جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں نظام گڑبڑ ہو چکا ہوا ہے, پوری دنیا میں ناانصافی عام ہو چکی ہوئی ہے, بڑی طاقتیں جو ہے چھوٹی طاقتوں کو ختم کیے جا رہے ہیں, کوئی ان کے حق میں بولنے والا نہیں ہے. یہ جو 5 جولائی اور اس کے بعد جو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید کی شہادت جو ہے, یہ خالی بھٹو شہید کی حکومت ختم کرنا یا ان کو شہید کرنا نہیں ہے. یہ موت تھی غربا کی, یہ موت تھی ان کے حقوق کی, یہ موت تھی تعلیم کی, موت تھی صحت کی, موت تھی ترقی کی. آج جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جو فیکٹریاں قومیائی تھی, تو انہیں وقت کب ملا ہے کہ وہ جو ان کے دماغ میں تھا, جس لحاظ سے انہوں نے یہ اقدام کیا تھا, وہ اس پہ امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں. انہیں کہاں وقت دیا گیا ہے؟ پہلے 5 سال جو تھے وہ. بخاری صاحب ایک دفعہ پھر معذرت, میں ویلکم کرنا چاہوں گا میاں منیر ہانس صاحب کو, جو صدر ہیں مڈل ایسٹ اور گلف کے, وہ ہمارے ساتھ تشریف لا چکے ہیں. ویلکم میاں منیر ہانس صاحب. تھینک یو ابرار میر صاحب, اور سب دوستوں کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام. جی پلیز اسٹے آن دا لائن سر. تھینک یو. جی تھینک یو. جی کر دیا جی, پلیز کیری آن. جی بہرحال یہ انٹرپشن سے جو وہ ایک جو دماغ میں سلسلہ چل رہا ہوتا ہے وہ رک رہا ہے. ہاں تھوڑا سا ہو جاتا ہے, معذرت. بہرحال جی معذرت. بھٹو صاحب نے جس طریقے سے یہ بڑے مگرمچھوں سے ان کی فیکٹریاں اور ان کے جو ان کی صنعتیں جو قومیائی تھیں, تو اس کے پس پشت ان کا ذاتی مقصد کوئی نہیں تھا, بلکہ بھٹو صاحب غریب عوام کو وہ ان لوگوں کی ایک برابری کی سطح پہ لانا چاہتے تھے کہ اس ملک میں نہ کوئی غریب رہے, نہ کوئی حد سے زیادہ امیر رہے, اور نظام اعتدال کے ساتھ چل سکے. مگر بدقسمتی سے انہیں یہ موقع نہیں دیا گیا, اور پہلے 5 سال جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح کا ملک بھٹو صاحب کو ملا تھا اور کن کن مسائل کا سامنا تھا. قیدی چھڑوانے تھے, زمینیں جو قبضہ کی تھی ہندوستان نے اس وقت جو جنگ میں, وہ چھڑوانی تھی, پھر اپنی خارجہ پالیسی مرتب کرنی تھی,
मईशत को कंधा देना था, आइन देना था, बहुत सारे मसाइल थे जो भट्टो साहब को दरपेश थे। कादियानियों का मसला था, शराब की बंदिश का मसला था, मतलब जो यू नेम इट, उससे पहले जितने हुक्मरान आए किसी ने ऐसा मुतालबा नहीं किया। सबसे मुश्किल मुतालबा भट्टो साहब से किया गया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह भट्टो साहब ने उनको जो है उनके मुंह पे मारी हर चीज, और हर वो चीज की जिसकी वो समझते थे कि शायद भट्टो साहब इसमें फेल हो जाएंगे। भट्टो साहब ने शराब की बंदिश बड़ी जुर्रत से बंद की, और भट्टो साहब ने उस वक्त जुमे की छुट्टी का ऐलान बड़ी जुर्रत से किया। कादियानियों को काफिर करार देना उनका बहुत बड़ा कारनामा है। और इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। आइन पे सबको मुत्तफिक करना, सबको साथ लेके चलना, और आइन में तमाम चीजों को मद्देनजर रखना, और ये किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। तो मैं आज जितने भी नौजवान हैं, जितने भी सुनने वाले हैं जो हमारी पार्टी से नहीं भी बिलोंग करते, तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि ये फर्क है एक लीडर में और एक सियासतदान में। भट्टो साहब लीडर थे जो कौम के आने वाले दिनों के लिए सोचते थे। सियासतदान वो हैं जो आज का आज सोचते हैं और अपने लिए सोचते हैं, अपने इक़्तिदार के लिए सोचते हैं। भट्टो साहब सियासतदान नहीं थे, वो कौमी लीडर थे। सियासतदान थे मगर कौमी लीडर थे, वो कौम के लीडर थे। ये मशहूर है कि सियासतदान जो खाली सियासतदान है वो अपनी जात के लिए सोचता है, जो कौम का रहनुमा होता है, जो कौम का लीडर होता है, वो हमेशा कौम के लिए सोचता है और अगले 100-200 साल के लिए सोचता है। भट्टो साहब का विजन ये था। उनको शहीद करने से, उनको इस दुनिया से उनका वजूद खत्म करने से आज आप मिल्लत इस्लामिया का हाल देख लें। ये कत्ल मिल्लत इस्लामिया था, ये कत्ल इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया था, ये कत्ल गरीब अवाम का था, मजदूर का था, ये पिछड़े हुए तबके का कत्ल था, जो आज तक उनके कत्ल का सिलसिला जारी है। जब से भट्टो साहब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो गरीब का कोई पुरसाने हाल ना रहा। गरीब को अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अपने लीडर के मंशूर को लेके इक़्तिदार में आई भी तो उसको इक़्तिदार में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहला दौर आप देख सकते हैं, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि उन्हें जहेज में गुलाम इसहाक मिला, उन्हें जहेज में जो बाकी जो उस तरह के वहाँ मुचंदर थे वो मिले जिन्होंने हमें चलने नहीं दिया। अब ये पिछला दौर देख लें, ये जो दौर था हमारा 2007 का, इसमें अदलिया ने हमें बिल्कुल ही नहीं चलने दिया। हमारा जायज से जायज फैसला जो है, जो हमारा हक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर का हक होता है कि उसने एडमिनिस्ट्रेट करना होता है, उसने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, उससे पता होता है कि किस में क्या स्किल है या कौन सा बंदा कितना जरूरी है। तो वो हमें किसी तरीके से भी चलने नहीं दिया गया। हमारे हर ओहदे पे, जिम्मेदाराना ओहदे पे किसी बंदे को तैनात करने के खिलाफ जो है कोर्ट से हमेशा फैसला है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अनफॉर्चुनेटली मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपने मंशूर के मुताबिक जो है वो अपनी कौम की खिदमत कर सके, अपने मुल्क की खिदमत कर सके। ये बदकिस्मती है। हम तो यहाँ सिर्फ आज अवाम को बताने के लिए आज के दिन को हम मनाते हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए हम भट्टो साहब को हर रोज 5 जुलाई के लिहाज से या उनकी शहादत के लिहाज से जो दुख के लिए आज का दिन मखसूस किया गया है, जिसमें आज जिन लोगों को नहीं इल्म है उन्हें वो सुन के दुख होता है, हमें ये दुख हर रोज होता है। हमें हर रोज ये दुख होता है कि भट्टो साहब नहीं है तो आज हमारी ये हालत है। आज खुर्शीद बुखारी, इब्राहिम मीर साहब, दीगर हमारे भाई जो हैं वो दियार गैर में जो है वो अपना मुल्क छोड़कर, अपनी गलियां, अपना माहौल, अपने ख़ानदान छोड़कर, अपने माँ बाप, बहन भाई छोड़कर वो दर के धक्के खा रहे हैं। ये इसलिए कि हमें आज तक कोई ऐसी लीडरशिप मैसर नहीं आई। अब इस आखिरी उम्र में हम इस वक्त काफ़ी उम्रें हमारी हो चुकी हैं, और इससे पहले कि हम बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो शहीद की शहादत के बाद, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें फिर उसी फैमिली से एक नौजवान रहबर अता किया जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की शक्ल में, और उनमें हमें वो झलक नज़र आती है।
ان میں ہمیں وہ دیانت نظر آتی ہے، ان میں وہ اخلاص ہمیں نظر آتا ہے، اور ان میں وہ بدکرداری نہیں ہے، ان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب میں وہ مکاری نہیں ہے، وہ ان میں گھسے پٹے سیاستدانوں والی آتے نہیں ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مجھ سے پہلے میرے ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو جارحانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا جو مزاج ہے وہ ہے جارحانہ ہے. جارحانہ اس لیے کہ حق پہ جو ہوتا ہے، سچ پہ جو ہوتا ہے، وہ کبھی نہ جھکتا ہے، نہ مصلحت سے بات کرتا ہے، نہ وہ اپنی مصلحت سے کبھی اپنے کسی بھی اصول پہ کمپرومائز کرتا ہے. تو میری درخواست ہے اپنے نوجوان لیڈر سے، اپنے چیئرمین صاحب سے، کہ وہ ہر مصلحت کو بالا طاق رکھ کر ایک دفعہ تو آزما لیں اپنی عوام کو. ایک دفعہ آپ آواز دے کے دیکھیں، جب انہیں یہ نظر آ جائے گا ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کا پسا ہوا طبقہ ہے اس وقت، پاکستان کے لوگ جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں. خدا را ان کو ایک دفعہ آپ اپنے وہ جارحانہ انداز بھٹو صاحب والا دکھا دیں، انہیں بتائیں کہ کوئی کمپرومائز، اصولوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، بڑے سے بڑے فائدے کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور سینہ ٹھوک کر خصوصاً پنجاب میں ہمیں جارحانہ سیاست کی بے حد ضرورت ہے. وہاں پہ ہمیں کسی بھی کمپرومائز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ ہمیں لوگوں میں بہت جا شکریہ کے بھائی صاحب، کام کرنے کی شدید ضرورت ہے. زبردست. انشاءاللہ تھینک یو بھائی صاحب، آپ ساتھ ہی رہے. اور آپ نے جو قاہرہ صاحب جی آگے میں قاہرہ صاحب کو آپ نے سلام جس کرتا طرح ہوں. کہا کہ اگریسو، وعلیکم السلام. آپ نے جس طرح کہا کہ اگریسو سیاست، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، تو میرے خیال میں وہ شخصیت آ گئی ہے کہ جنہوں نے لالا منہ سے جیل سے الیکشن جیتا. مشرف کے دور میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. نوجوان کی عادت ہے اور ولولہ انگیز کی عادت ہے، اور بھٹو شہید کے اسی فلسفے پہ قاہرہ خاندان عمل کرتا ہے کہ ان کو بڑی آفرز ہوئی کہ چھوڑ دیں، انہوں نے کہا نہیں، پارٹی ماں کی طرح ہوتی ہے. تو قاہرہ خاندان کا اصغر صاحب کا جو علم انہوں نے بلند کیا ہوا ہے، تو ان کے خاندان کے لیے مجھے بھی دو الفاظ کہنے دیں تاکہ میں بھی فخر محسوس کروں کہ میں نے بھی کسی خاندان کی تعریف وہ تو کی میں ہے. آپ سب کی طرف سے کہہ رہا تھا، کوئی نہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں. جی میں اس میں کوئی شک نہیں ہے جی. ندیم قاہرہ صاحب ویسے بھی ہمارے نوجوان ہیں، ہمارا آئندہ کا مستقبل ہے، اور اس خاندان نے بے بہا قربانیاں دی ہیں اور ہر طرح کی دشمنیاں، ہر طرح کے نقصانات سے ہیں. ندیم قاہرہ صاحب نے تو کافی عرصہ مقدمات کا بھی بڑا سامنا کیا، بڑے سنگین مقدمات ان پہ قائم کیے گئے، لیکن یہ ڈٹے رہے. یہی پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے، اور یہی لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کا اثاثہ ہیں. یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے پارٹی آج ایک مقام رکھتی ہے. یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے، بھٹو کل بھی زندہ رہے گا. میں میری طرف سے میں اس فیملی کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد میں مائک آپ کو ہینڈ اوور کرتا ہوں. بہت سے اور بھی دوست بولنا چاہتے ہوں گے، تو ندیم قاہرہ صاحب ویلکم اور السلام علیکم. بہت شکریہ، تھینک یو سر. اسٹے آن دا لائن. اور ندیم قاہرہ صاحب کے بعد پھر منیر صاحب. ندیم قاہرہ صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں دل کی تھا گہرائیوں سے. اور اس وقت آپ لائیو ہیں پورے اوورسیز میں، دنیا میں آپ کو دیکھا سنا جا رہا ہے. اور آج کے حوالے سے جو سیاہ دن ہے، تاریخ دن ہے، پاکستان کی جمہوری اقدار کا جو قتل ہوا، جو پاکستان کو نظریاتی طور پہ توڑا گیا. آپ ظاہر اس وقت لڑک پن میں ہوں گے، لیکن آپ کے بڑوں نے بھٹو شہید کا پرچم جو اٹھایا تھا وہ آپ کے ہاتھ میں دیا، آپ اپنی نئی نسل کو بھی دے رہے ہیں. تو آپ کے حوالے سے اب آپ جس طرح چاہیں اس تاریخ اور تاریخی دن کو ہمارے سامنے بیان کریں. السلام علیکم جی. براد میر صاحب، آپ کا اور آپ کے ساتھ جتنے بھی میرے لیڈران بیٹھے ہوئے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے بارے میں اور میرے خاندان کے بارے میں اچھے الفاظ کا اظہار کیا ہے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. میں ایک بات کو اسی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جو میرے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جو ہمارے لیڈران ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی سے بات کر رہے ہیں یا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں. میں جب پنجاب کے گورنر صاحب کے پاس بیٹھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ پارٹی چینج کریں. یہ 2002 کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا جی نہیں، ہم نہیں چینج کر سکتے، یہ ہے وہ.
تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے پرویز لائی صاحب وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں تو آپ کو وہ نہیں رہنے دیں گے. میں نے کہا جی نہ رہنے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا چلو کچھ نہ کرو, ایک کام کر دو, آپ پرویز لائی سے ٹیلی فون پر بات کر لو. میں نے کہا جناب میں نے ٹیلی فون پر بات نہیں کرنی. انہوں نے کہا جی کیوں نہیں آپ نے بات کرنی, بٹ ٹیلی فون پہ بات کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سر بات یہ ہے, بات چھپتی بھی نہیں ہے تو میں نے کرنی بھی نہیں ہے, بس سمپل سی بات ہے. اور جب میں جیلوں میں کچھ عرصہ میں ایبسکانڈر رہا تو میں نے مجھے اس وقت بھی کہا کہ آپ ٹیلی فون پر بات کر لیں. تو میں نے اس شخص کے بارے میں جب 2005 میں تو میں نے کہا کہ جو چیف منسٹر ہیں وہ ان کی زندگی کی ہر خواہش پوری ہو سکتی ہے کیونکہ وہ چیف منسٹر ہیں, لیکن اگر وہ کوئی نہیں نا کہ ندیم اصغر قاہرہ ان سے ٹیلی فون پر بات کر لے اور خفیہ طور پر کر لے, شاید خواہش ان کی کبھی پوری نہ ہو. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں, یہ جانتے ہیں سبھی لوگ. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں, مصلحت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں, تو پھر اپنے کارکن سے بھی دور ہوتے ہیں. جو وہ کارکن جو ہمارے لیے لیڈران کے لیے, میں بھی ایک کارکن ہوں, جو لیڈران کے لیے گلی محلوں میں بیٹھ کر تھڑوں پر بیٹھ کر لڑائی لڑتا ہے, جب ہم مصلحت کی سیاست کرتے ہیں وہ ہمارا کارکن بد دل ہو جاتا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو ہم کیوں نہیں بھول رہے؟ میں نے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نہیں دیکھا ہوا, مجھے نہیں پتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کیسے تھے. میں نے تو ان کے فلسفے کو پڑھا ہے, میں نے ان کی جدوجہد کو پڑھا ہے, میں نے ان کی ہر اس ادا کو دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے. دیکھ لیں آج بھی بہت سارے لیڈروں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح دوپٹہ لینے کی کوشش کی, لیکن کوئی عورت 22 کروڑ عوام میں سے کوئی عورت ان جیسا دوپٹہ نہ لے سکی. اور ذوالفقار علی بھٹو جیسا ویل ڈریس لیڈر اور ذوالفقار علی بھٹو جیسی پرسنالٹی, اور جب وہ غریبوں میں جا کر بیٹھتے تھے پتہ چلتا تھا کہ ان کے اندر خلوص ہے. وہ خلوص بڑے عرصے بعد مجھے محترمہ بی بی شہید اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد بلاول صاحب میں نظر آیا ہے کہ ان میں ایک چیز مجھے سب سے اچھی لگی ہے کہ وہ کسی سے نفرت نہیں کرتے. وہ میلے کچولے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملتے ہیں تو ان کے چہرے کے اوپر ناگواری نہیں گزرتی. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو 5 جولائی کو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا, اس ملک کے ساتھ ہوا, جس طرح اس ملک کے ساتھ وہ ایک کھیل کھیلا گیا, ایک ایسے شخص کو لایا گیا, اسلام کے نام پر لایا گیا, وہ شخص جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مقدس رکھتے ہوئے جو فیصلے کیے, اس کے باوجود اس شخص کو ہینگ کیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کسی مولوی صاحب سے میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں آپ علم اٹھا کر مارنے کے لیے تیار تو ہو جاتے ہو, ہر جگہ پر آپ کہتے ہو کہ ہم کوئی یہ بات کرے گا تو ہم اس کی گردن اتار دیں گے. تو یار ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ کیوں نہیں دیتے, اس کی پارٹی کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ یہ منافقت چھوڑ دو. وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا جو مذہب کے لیے بھی ہینگ ہوا, ایٹمی طاقت بنانے پر بھی ہینگ ہوا, اور اپنے ملک کے لیے بھی ہینگ ہوا, اور ہمارے اپنے اس میں استعمال ہوئے. ایک عامر استعمال ہو کر اس نے اپنے ادارے کو بھی بدنام کیا اور اس ملک کی جڑوں کو بھی کھوکھلا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے سنبھالا, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ محترمہ کو بھی کئی سالوں تک ایگزائل میں رہنا پڑا. لیکن وہ کیوں ہماری پارٹی قائم رہی؟ ہماری پارٹی اس لیے قائم رہی کہ ہمارا تنظیمی سسٹم ٹھیک تھا. آج میں آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں, یار لیڈر آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. میں ہلکے کی سیاست کرتا ہوں, مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ چھوڑ جاتے ہیں, اگلے الیکشن میں کہیں اور چلے جاتے ہیں. اگر میرا سیاسی سسٹم ٹھیک ہوگا, میرا رابطہ ٹھیک ہوگا, میں اپنے کارکنوں کے دلوں کی آواز بنوں گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو کوئی لیڈر چھوڑ کر بھی جائے گا میری ذات کے اوپر تو کوئی فرق نہیں آئے گا. کیا تحصیل کھاریاں میں 43 یونین کونسل تھی تو 43 میں تو صرف 3 ہمارے لوگ جیتے تھے, لیکن جو کارکن طبقہ تھا وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, جس کو سے پتہ ہوئی. آج
मैं आखिरी बात करूंगा, लंबी बात नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप जितने लीडरान हैं, आप एक ज़हन में रखें, मायूसी की बात जब करते हैं मुझे ज़ाती तौर पर दुख होता है। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के साथ हुआ क्या है। 77 से लेकर आज 43 तकरीबन 43 इयर्स हो गए हैं। आपकी पार्टी जो है वो मेरे भाई पंजाब में बरसरे इक़्तिदार नहीं आ सकी, लेकिन आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का अलम उठाकर चल रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब के साथ चल रहे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बीबी शहीद ने अपने कारकुनों को इज्जत दी, खलूस के साथ चली, नीयत के साथ चले। आज अगर इस चीज का मैं फुकदान समझता हूँ, मैं तीसरी दफा कह रहा हूँ, मैं फुकदान समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि जितनी देर तक लीडरशिप में और कारकुन में फासले कम नहीं होंगे, ये रोमांस पैदा नहीं होगा। हम इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं, हम हर चीज हासिल कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों पर जो हुकूमत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने की है, जो हुक्मरानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने किया, वो शायद हम ना कर सकें। मैं समझता हूं कि आज हमें जो छोड़ गए हैं उन्हें भूल जाना चाहिए। और आज के दिन ये भी मैं इंतहाई दुख के साथ बात कर रहा हूं कि हमारे पार्टी के बहुत सारे लीडरान और कारकुनों का अलमिया रहा है कि जो पास होता है उसको भगाने के लिए तैयार होते हैं और जो चला जाता है उसे लाने के लिए तैयार होते हैं। इस रवायत को भी हमें तोड़ना चाहिए। जितनी देर तक हम ये रवायात नहीं तोड़ेंगे, हम आगे नहीं जा सकते। आप अगर आपका काम भाई, आप अपना पार्टी अपना स्ट्रक्चर ठीक करें। हम जितनी देर तक अपना स्ट्रक्चर ठीक नहीं, यूके में, यूरोप में, यूएई में, तो क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जहां पर जाती थी कारकुन पहुंचते थे? नहीं पहुंचते थे। आप वहां आते थे, उनकी बात सुनते थे, लेकिन वो अपने पार्टी जहां लीडरान सियासत करती थी वहां अपने कारकुनों को इज्जत देकर एक नजरियाती सियासत किया करती थी। वो जो बॉडीज होती थी हमारी पार्टी की, उनके ऊपर तवज्जो देती थी, वो सदरों को अहमियत देती थी, वो जनरल सेक्रेटरी को अहमियत देती थी। अगर हम अपने ओहदेदारान को इज्जत नहीं देंगे, उनके साथ राब्ता नहीं रखेंगे, तो मेरी बात नोट कर लें, हम इक़्तिदार शायद हासिल कर लें, लेकिन जो पार्टी की बुनियादी हैं उसको हम मजबूत नहीं कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि हम सबको अपने अंदर भी एक झांकना चाहिए कि क्या मैं अपनी पार्टी के साथ बदध्यानती तो नहीं कर रहा, मैं अपनी पार्टी के साथ नौसरबाजी तो नहीं कर रहा। अगर हमने ये काम छोड़ दिए तो इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि हमें ये ज़हन में रखना चाहिए, हमने एक कुर्बानी दी, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। जो हमारे मुकाबले पे आमिर हैं उनका हक बनता है वो हमारा रास्ता रोकें, हमारे मुखालफों का हक बनता है हमारा रास्ता रोकें, लेकिन हमें अपना रास्ता ठीक रखना चाहिए। अगर हमारा रास्ता ठीक होगा तो हम उनके ऊपर से गुजर जाएंगे, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अपने आप को ठीक नहीं रख रहे, हम अपनी बुनियादों को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। मुझे कुछ नजर नहीं आता। मैं समझता हूं एक बिलावल साहब क्या करेंगे अगर हम सब उनके साथ बदध्यानती कर रहे हो, हम सब उनके साथ बदध्यानती कर रहे हो, एक बिलावल साहब क्या कर सकते हैं? हमने बिलावल साहब के हाथ इस तरह मजबूत कर सकते हैं कि हम सभी लोग मिलकर पार्टी स्ट्रक्चर को मजबूत करें। और लीडरशिप से बिलावल साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी आवाज मैं जहां भी बैठता हूं मैं ये बात भी करता हूं और आपके प्लेटफॉर्म पर भी यही बात करूंगा कि खुदारा तमाम लीडरशिप जो है, अगर आप यूए के प्रेसिडेंट हैं, आप गल्फ के प्रेसिडेंट हैं, आप यूरोप के प्रेसिडेंट हैं, आप यूके के प्रेसिडेंट हैं, अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, आपको अपने कारकुनों के साथ राब्ता ठीक रखना चाहिए, उनके साथ रवैया ठीक रखना चाहिए। और इसी तरह मैं अपनी बड़ी लीडरशिप से तवक्को करता हूं, वो पंजाब की है, सिंध की है, बलूचिस्तान की है, कश्मीर की है, जीबी की है या सिंध की है, बलूचिस्तान की है, उनको भी अपने कारकुनों को इज्जत देनी चाहिए और अपनी तंजीमों को बेहतर करना चाहिए। जितनी देर तक हम तंजीमी सेटअप बेहतर नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी को मजबूत नहीं कर सकते। अगर पार्टी मजबूत थी
تو ضیاء الحق کا 11 سال مقابلہ کیا, پارٹی مضبوط تھی, مشرف کا مقابلہ کیا, پارٹی مضبوط تھی, نواز شریف کی امریت کا بھی مقابلہ کیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب ہماری پارٹی جو سٹرکچر ہے اس کے اوپر وہ جو بنیادی اس کی ضروریات ہیں وہ ہم پوریاں نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی, ہمیں بھی, سب کو یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ کارکن کا اور بلاول صاحب کا رشتہ اتنا مضبوط ہمیں ہونا چاہیے جس طرح کا رشتہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ تھا, جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ تھا. بہت مہربانی, شکریہ, تھینک یو. ندیم صاحب, قاریہ صاحب, ایک آخری میرا سوال ہے آپ سے. جی جی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, کوئی اثر نہیں رہن سنو کوئی سوال کرنے تھی, بلکہ جلوہ افروز سی خطاب کیتا ہے کہ جی جی یہ سر, نئی نسل ہے نا, یہ جی بڑا جی ایک انکریجمنٹ جاتی ہے, اور آپ اپنے بیٹے کو بھی اسی طرح آگے لا رہے ہیں جس طرح آپ کے ایسا آگے لایا, اور یہ اسی طرح آ رہا ہے. تو آپ اپنے بیٹے کو بلاول صاحب کی کون سی ایسی چیزیں بتاتے ہیں کہ وہ ینگ جو ہے انسپائر ہوتا ہے ینگسٹرز کے لیے کہ آپ کا میسج آ رہا ہے؟ میں پہلی بات یہ ہے کہ میرا بیٹے کو میں نے پہلے سکھایا ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں اور مصیبتوں میں ہی انسان اپنا رستہ بنا کر آگے نکلتا ہے. اور دوسرا, کسی کی پرسنالٹی سے متاثر نہیں ہونا. آپ کو اپنے آپ کو نظریاتی بنانا ہے, آپ نے فلسفہ پڑھنا ہے, فلسفہ پڑھنے کے بعد آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو منشور ہے اس کو پڑھیں, جو پیپلز پارٹی کی ہسٹری ہے اس کو پڑھیں, اور الحمدللہ اگر آپ کسی دن اس کو پروگرام میں لیں گے, 20 سال اس کی عمر ہے, آپ کو پتا چلے گا کہ میں نے اس کی بنیاد جو ہے وہ اس بار بنیاد پر نہیں رکھی کہ میں پیپلز پارٹی میں ہوں. وہ خود کہے کہ میں پیپلز پارٹی کا نظریاتی کارکن ہوں. ہم اپنے بچوں کی نظریاتی پرورش کریں گے تو وہ نظریاتی ساتھی ہوں گے, ورنہ وہ دیہڑی دار ہوں گے, جہاں ان کی دیہڑی لگی وہاں چلے جائیں گے. وہ بہت اچھے, بہت مہربانی سر, تھینک یو جی, اللہ حافظ. قاہرہ صاحب, میں نے زبردست سر, آپ کا ہم تہ دل سے شکر گزار کہ آپ نے اپنے ٹائم دیا اور جو باتیں کی ہمارے لیے مشعل راہ. بہت شکریہ, آپ اپنا سفر کیری آن رکھیں, سب کو اور سلام دینا جی. ہماری طرف سے پاکستان پیپلز مجھے پارٹی یورپ کی طرف سے آپ کا نظر بہت آ بہت رہے شکریہ, ہیں, دلی شکریہ. میرے سارے لیڈر نظر آ رہے ہیں, میری طرف سے سب کو سلام جی, سب کو سلام. مہربانی جی, میں قاہرہ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا تھا. جی جی سر, سر جی میں نے جی سر, آج یہاں یو کے کی جو تھی وہ اسی طرح آن لائن میٹنگ تھی, تو اس میں نے سعید غنی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے, اور میں آپ سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ چونکہ اوورسیز کے کرتا دھرتا بھی ہیں, کہ میں نے چونکہ آپ کو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سرور صاحب گلاسکو سے ہے, تو اس لحاظ سے میرا جو یہاں کا لوکل پولیٹکس کا تعلق ہے ان کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق تھا. تو وہ جب پہلی دفعہ گورنر بنے تھے نواز شریف کے دور میں, تو انہوں نے جتنے اوورسیز کے مسلم لیگ کے اوورسیز کے جتنے بھی عہدیداران تھے, انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ انوائٹ کروایا تھا, اور ان کو رہائش جو ہے 5 اسٹار ہوٹل میں دے کر پھر ان کو ورکشاپس کروائیں, ملاقاتیں کروائیں اور ڈنرز وغیرہ, اور اس میں مجھے بھی انہوں نے ایز اے گلاسکو اپنے دوست کے مجھے انہوں نے اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا تھا. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اس وقت سندھ میں ہماری حکومت ہے, اور اگر آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب تک, چیئرمین صاحب تک ہمارا یہ پیغام پہنچائیں کہ جتنے بھی اوورسیز کے عہدیداران ہیں, کیونکہ ہم لوگ نہ تو کوئی الیکشن لڑ سکتے وہاں پہ, نہ تو ہمارے کوئی اس طرح کے ارادے ہیں, ہمارے پاس مشاورت ہے, ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس پارٹی کے لیے خدمات ہے جو ہم آپ کو پتہ کرتے ہیں, کرتے رہیں گے, اور یہ بے لوث ہے اور بغیر تنخواہ کے. تو کم از کم اتنی عزت افزائی اگر تو آپ ہمیں برا نہ ہونی محسوس کریں, میں سوال آپ کا سمجھ گیا ہوں, تو مجھے بولنے کی اجازت اگر ہو تو, برا نہ محسوس کریں تو. جی جی, یہ جو ابھی آپ نے جو بات کیا, یہ میں آج سے بہت پہلے جب میں اوورسیز کمیٹی کا ممبر بنا تھا, تو میں نے اسی دن ان سے ایک ریکویسٹ کی تھی. انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کا کوئی سیٹ اپ نہیں, تو بلاول صاحب نے اس بات سے اتفاق بھی کیا تھا. میں نے کہا تھا جی کہ پنجاب میں انہوں نے چیف منسٹر نے اسمبلی سے
قانون پاس کرا کے، میرے خیال میں حافظ رزاق صاحب میری بات سن رہے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر کمشنر لیول پر، ڈی سی لیول پر اوورسیز کو اہمیت دی گئی ہے، ان کے مسئلے مسائل کے لیے جو ہے چیئرمین، وائس چیئرمین اور کمشنر جو ہے ان کے انچارج اور سیکٹری جو ہے وہ بنائے ہیں. تو کیا آپ سندھ میں اس کو شروع کریں، جو آپ کے اوورسیز میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہوں گے تو وہ بہتری ہوگی. جو آپ کا سوال ہے کہ 5 سٹار ہوٹلوں میں ٹھہرائیں یا نہ ٹھہرائیں، میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا ہے پروگرام اسی طرح، بلاول صاحب لے رہے ہیں ہماری ساتھ، ان کی ہے ایک چھوٹا سا، انہوں نے جو ہم لوگ ٹی وی پر جو جا کر بات چیت کرتے ہیں ان کو بلایا ہے، تو اس پہ بات کریں گے. تو میں آپ کا یہ پیغام بھی ضرور پہنچاؤں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں 5 سٹار ہوٹلوں کی بھی ضرورت نہیں، ہمیں کسی یہ تو چیز میں کی نے ضرورت آپ نہیں کو ان ہے. کا ہمیں بتایا تھا. ضرورت ہے کہ ہمیں بلایا جائے. یہ میری بات سن لیں پلیز پلیز، آپ پوری بات تو مجھے کریں. ہم میری سنیں، ہم بلائیں، ہم اپنے خرچے پر سارے آنے کے لیے تیار ہیں. اس سے ایک رشتہ مضبوط ہوتا ہے. ہمارا چیف منسٹر ہمیں بلائے گا، ہماری عزت ہوگی. ہاں، اور ایک پورا میں نے ایک تجویز دی تھی کہ ہمارا یورپ کا اور یو کے کا اور سارے ملکوں کا، ابھی راجہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری پارٹی کے لیے بھی عزت ہے، جہاں ان سے مصیبت ٹلی ہے اس سے پارٹی کو بھی ایک حوصلہ ملا ہے کہ جو ہماری لیڈرشپ کی کریکٹر اسیسینیشن کی جاتی تھی اب وہ فارغ ہوئے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اوورسیز کا ایک کنونشن بلائیں جو پیپلز پارٹی اوورسیز کا کنونشن ہو، وہ پاکستان میں بلائیں اور ہم سارا ارینج کریں گے جناب، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. یہ تجویز بھی پہنچائیں گے آپ کی. جی قاہرہ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور متفق ہیں. جی سر، جی تھینک مہربانی یو سر، سر، مہربانی. تھینک یو جی، تھینک یو اللہ قاہرہ حافظ. صاحب، زبردست. اللہ آپ بہت مہربانی سر، تھینک یو، اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ بلند ہوئی ہے ڈنگا سے. جزاک اللہ. تھینک یو قاہرہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اب میں منیر ہانس صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ ایک دفعہ پھر بہت شکریہ قاہرہ، آپ اپنا سفر کیری آن رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دے. اور اب ندیم آمین اصغر قاہرہ آمین صاحب آمین. میں ڈھونڈ رہا ہوں. منیر ہانس کافی دیر سے، ڈاکٹر طارق. آمین جی. آپ تو کون لگ منیر گیا ہانس جب صاحب مجھے لگتا ہے کافی سارے لوگ آن لائن ہو چکے ہیں آلریڈی، تو اگر کوئی وقتی طور پہ کوئی آن آف ہو بھی جائے تو دوبارہ آ سکتے ہیں، کوئی ایسی مسئلہ نہیں. راجہ طاہر صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں، کشمیر کمیٹی کے نائب صدر ہیں، وہ بھی آن لائن ہو چکے ہیں. لیکن اس وقت کافی دیر سے باری تھی منیر ہانس صاحب کی، وہ ابھی خیر آ گئے. جی تھینک یو منیر ہانس صاحب. پہلے تو معذرت سر، آپ کو بہت ویٹ کرنا پڑا، کچھ اس میں ترتیب اسی طرح چلتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کوئی بات تو نہیں. میں ذرا ایک سیکنڈ سب کو یہ ان کا، کافی سارے لوگ آ چکے ہیں. جی پلیز باقی لوگ اپنا مائک، راجہ طاہر صاحب آپ مائک، چلے میں ادھر سے میوٹ کر. منیر ہانس صاحب یو اے کے پہلے بھی صدر تھے، اب گلف کے اور مڈل ایسٹ کے صدر بنے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے انہیں، اور آگے کیونکہ ان کی خدمات تھیں اور الحمدللہ ہم ان کو دیکھتے سنتے رہتے ہیں. وہاں پہ مڈل ایسٹ میں سیاست کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہاں کے حالات ڈیفرنٹ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا جھنڈا انہوں نے وہاں بلند کیا ہوا ہے. منیر ہانس صاحب آپ اپنے تجربات، بی بی شہید کے ساتھ آپ نے بہت کام کیا، اب بلاول صاحب کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. بات شروع کریں ہماری سیاست کا، جمہوریت کا منبع ہے بھٹو صاحب، وہاں سے شروع کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں ابرار میر صاحب آپ کا، اور جتنے بھی دوست اس میں ہمارے پارٹی لیڈر جو شامل ہیں اور جو سن رہے ہیں سب. اور آج دن ایسا ہے کہ ہر جگہ پر کیونکہ سب لوگ جو ہے اسی طرح کانفرنس مختلف کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں 5 جولائی کے حوالے سے، تو ہم نے بھی پیپلز پارٹی گلف مڈل ایسٹ کی طرف سے ایک نشست رکھی تھی جس میں کافی لوگ پاکستان سے تھے اور گلف کنٹریز سے تھے. اسی وجہ سے میں نے سمجھا کہ آپ کے ساتھ بھی شامل ہونا جو بڑا ضروری ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دعوت دی کہ میں بات کر سکوں. تو سب سے پہلے تو میں 5 جولائی کے حوالے سے بات کروں گا کہ ایک ایسا دن ہے کہ جب ایک شب خون مارا گیا ایک ڈکٹیٹر نے
جو ایک عوامی حکومت تھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی، اس کو ختم کیا گیا، جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان کے لیے اتنی خدمات ہیں، اتنے اچھے کام انہوں نے کیے کہ جو ہم ساری رات بھی بولتے رہے تو شاید وہ ختم نہیں ہو سکتے، اور اسی کوئی جو لے کر اس کے بعد جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی جو جدوجہد کرتی رہی ہے، ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں، جب ان کی شہادت کے بعد وہ آئیں اور جو انہوں نے ایک لمبی یعنی جدوجہد کی پاکستان میں جمہوریت کے لیے، اور بے شمار مسائل کا شکار رہیں، بے شمار دفعہ جیلوں میں بھی گئیں اور عدالتوں کے چکر لگاتی رہیں، تو یہ پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے جو ہے پاکستان کے لیے جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں وہ ایک تحریک، ایک نظریہ اور ایک فلسفہ ہے، تو وہ ہمیشہ انشاءاللہ سوری میرا آواز آ رہی ہے جی؟ تو اسی جدوجہد کو محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہے وہ آگے لے کر بڑھی، وہ کرتی رہی۔ اس کے بعد آصف زرداری صاحب آئے، اور آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب پہ بھی جس طرح ایک لمبا عرصہ کچھ 8.5-9 سال وہ جیل میں رہے، اور آخر پہ ان پہ ایک بھی مقدمہ ثابت نہیں ہوا، اور سب سے وہ باعزت بری ہوئے، اور آج بھی ان کا پیپلز پارٹی کا میڈیا ٹرائل کیا جاتا ہے، ان کو نیب اور اس طرح کے بے شمار چیزیں جو ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کے لیے ہی ہوتی ہیں، لیکن اس جدوجہد سے پارٹی کا ورکر جو ہے کبھی نہیں گھبرایا، اور انشاءاللہ وہ جدوجہد جاری رہے گی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو آپ سب جانتے ہیں کہ ایک لمبا عرصہ جو جلا وطنی کا کچھ 8.5-9 سال وہ دبئی میں رہیں، مجھے بھی موقع ملا ان کے ساتھ کام کرنے کا، ان سے سیکھنے کا، اور بے شمار جو اہم میٹنگ تھی میں ان میں ساتھ ہوتا تھا، اور بہت ہی اہم جو مواقع تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ میں کیونکہ مختصر بات کروں گا کہ آپ کے کافی آج مقرر ہیں ہمارے، تو میں اس کو آج اس طرف نہیں جاؤں گا۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آصف زرداری صاحب نے جو ان کی خدمات ہے پارٹی کے لیے، جو انہوں نے کام کیا، جو انہوں نے پھر اپنے محترمہ کی شہادت کے بعد پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر جس طرح انہوں نے پاکستان کو اکٹھا رکھنے میں اپنا رول ادا کیا، چاروں صوبوں کو پاکستان کی فیڈریشن کے لیے NFC ایوارڈ آپ دیکھیں، اور یہ 28ویں ترمیم جو ہے یہ 1973 کے بعد پہلی ایسی ترمیم ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کو حقوق ملے، اور فیڈریشن بھی اس سے مضبوط ہوئی ہے، لیکن یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ پھر جو جنرل ضیاء الحق سے لے کر اور جنرل مشرف اور اسی سلسلے کی ایک کڑی جن کے ساتھ چلتے رہے ہیں، تو ان کو یہ چیزیں نہیں برداشت ہوتی، لیکن پیپلز پارٹی جو اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔ آج بلاول بھٹو بھی ماشاءاللہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو ویژن تھا، جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کے لیے سوچتی تھی اور آصف زرداری صاحب نے کام کیا، میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ اب نوجوان ایک ایسا لیڈر جو پاکستان میں جب دہشت گردی تھی تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی شخص تھا جو بات کرتا تھا دہشت گردوں کے خلاف، اور کبھی بھی پاکستان کے مسائل پہ جس طرح وہ میچورٹی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، وہ پاکستان کے لیے انشاءاللہ پاکستان کو ترقیوں کی طرف لے کر جائے گا، اور پیپلز پارٹی جو ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں اور بھی بہتر رول ادا کرے گی۔ ہمیں چاہیے جو ہم اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بھی بڑا رول ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ PTI سے جس طرح لوگ بے شمار، میں ہزاروں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو عمران خان کو فنڈز دیتے تھے یا PTI کے لیے سوچتے تھے، آج وہ سب اس مشکل دور میں یہ کرونا میں آ کے بھی انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی ہیلپ کرنے کی بجائے الٹا کسی طرح کی مدد نہیں کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی پریشان جو اوورسیز پاکستانی ہوئے، خصوصاً میں مڈل ایسٹ کی بات کروں گا کہ یہاں پر ایک بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو گلف کنٹریز کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، اور حکومت کی طرف سے کوئی بھی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے کہ جو ان کو سہولتیں دی جائیں۔ PTI نے ہمیشہ فنڈ ریزنگ سے ہی بات شروع کرتی رہی ہے اور فنڈ ریزنگ پہ ہمیشہ ختم کرتی ہے۔ آج بھی اس مشکل وقت میں کرونا کے اب بھی وہ ٹی وی پر بیٹھ کر عمران خان صاحب جو ہیں
वही फंड रेजिंग ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते हैं। अब जरूरत है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब मुश्किल में, इनको पैसे नहीं चाहिए, ये हमेशा पाकिस्तान के लिए आगे बढ़कर मदद करते हैं जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है। लेकिन जैसे बेशुमार लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, उनके लिए फ्लैट्स का मुनासिब इंतजाम होना चाहिए था, और इस तरह की जो सहूलतें हैं वो भी नहीं दी गई। मैं आखिर पे सिर्फ यही कहूंगा कि मोहतरमा शहीद जो जिनके साथ एक लंबा अरसा काम किया और बड़े अहम मौके थे, जब आपको पता है कि उन्होंने यूके से जाना था, जब वो कई सालों के बाद पाकिस्तान 18 अक्टूबर को जाना था, तो हम लोग एक दिन उनके साथ थे। तो बगैर, मुझे अंदाजा तो नहीं था कि ये ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन ऐसे ही मैंने उनसे बात की कि बीबी आप यहाँ पर एक लंबा अरसा रही हैं, 8 साल, और आप लंदन से क्यों जा रही हैं? तो आपको यहाँ से जाना चाहिए था जबकि आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो उन्होंने उसी वक्त जो एक लम्हे में उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन इस पे कुछ और भी चीजें हैं जो करने वाली हैं। तो मखदूम साहब आ रहे हैं, मखदूम अमीन फ़हीम साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो इसके बाद मैं फिर इस पे कुछ बातचीत करते हैं, सोचते हैं। तो तकरीबन 1 घंटे तक अभी घर से निकल कर आ रहा था मैं वापस, तो उधर से कॉल आई कि मोहतरमा ने दुबई जाने का फैसला किया है और आप वापस आए। तो फिर जो इंतजामात थे वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह एयरपोर्ट पे दुबई से जब पाकिस्तान गए तो सारे जो मेरे जिम्मे थे बहुत सारी चीजें, और मोहतरमा के साथ जो सफर किया, फिर बम धमाका और सारी चीजें। लेकिन मैंने पहली दफा देखा है कि भुट्टो खानदान जो है, इस पर लोग क्यों इन पे कुर्बान होने को तैयार होते हैं या इनकी बात करते हैं और इनके नारे लगाते हैं कि ये खुद कुर्बानियां देते हैं। जब कराची में बम धमाका हुआ तो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बिलावल हाउस में थी, मैं भी उसमें शामिल था। तो मोहतरमा ने कहा कि मैंने जितने जख्मी हैं और जितने लोग शहीद हो गए उनके जाना है घरों में और हॉस्पिटल में जाके इयादत करनी है। तो बेशुमार एजेंसियों के मना करने के बावजूद बीबी वहां पर गई और वहां जो जज्बा देखा लोगों का, कि मतलब जिनकी बच्चे शहीद हो गए हैं या जख्मी हैं, उनकी माएँ कह रही हैं कि बीबी आप जिंदा हैं, हम भी आप पर कुर्बान होने को तैयार हैं। ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में किसी लीडर को नहीं मिलता जो भुट्टो फैमिली के हिस्से में आया है, लेकिन वजह यह है कि वो खुद आगे बढ़कर कुर्बानी देते हैं। इसी तरह शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने फांसी कबूल कर ली लेकिन अवाम का साथ नहीं छोड़ा। और बेशुमार ऐसे मौके जब मोहतरमा ने डेट अनाउंस करनी थी पाकिस्तान वापस जाने की, तो पाकिस्तान से 3 लोग थे दुबई में, उन्होंने बुलाए, फरूक नाइक साहब भी उनमें थे और 4 लोग दुबई से थे, मैं भी उनमें शामिल था। और हमारे सामने जो मोहतरमा को कई फोन उस दिन आए, उनमें धमकी अमेज भी थे और उनको वेलकम करने के भी थे और साथ देने के भी थे, और जनरल्स की तरफ से भी थे कि आप वापस ना आए, आपकी जान को खतरा है। लेकिन उन्होंने फैसला जब कर लिया था तो वो वापस गई और आपने देखा वही हुआ जो वो कहते थे। लेकिन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है, जितना उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए काम किया, इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी जो है हम उसका साथ देंगे। और खुसूसन ओवरसीज पाकिस्तानी यूके में बैठे हैं, यूरोप में आप हैं, हम लोग मिडल ईस्ट में हैं, सब इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो के लिए काम करते रहेंगे। और उसी के जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ काम किया, आसिफ जरदारी साहब को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे, और बिलावल भुट्टो का भी साथ देंगे। और अपनी तंजीमों को, जैसे अभी कैरा साहब कह रहे थे, हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके और भी मुनज़्ज़म तरीके से बाहर रहते हुए जहां जहां हमारे इलाके हैं वहां पर भी हम काम करें। खुसूसन पंजाब में हमें बहुत जरूरत है कि अपने अपने एरियाज में काम करें और बाकी जगहों पर भी। तो इसी से ही पार्टी मजबूत होगी। और मैं इब्रार मीर साहब आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मौका दिया, इंशाल्लाह राब्ता रहेगा और सब दोस्तों से भी मुलाकातें रहेंगी। थैंक यू वेरी मच। मैं आखिर पे यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन और जमहूरियत के लिए इसकी लाजवाल जो खिदमात हैं और बेशुमार जो कुर्बानियां हैं पीपल्स पार्टी ने दी हैं, और जब तक हतमी फतेह नहीं होती जमहूरियत के लिए, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जिद्दोजहद करती रहेगी और बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ है हम। थैंक यू।
جی بہت شکریہ منیر خان صاحب، آپ نے عزت بخشی، ہمارے لیے آپ محترم ہیں، قابل عزت ہیں، بہت شکریہ۔ میں ویلکم کروں گا اس سے پہلے کہ میں دعوت خطاب دوں ڈاکٹر طارق جاوید سلیریہ صاحب کو، میں ویلکم کروں گا سابق صدر پاکستان پیپلز پارٹی یو ایس سے جناب شفقت شخصیت ہے جن کے ساتھ میں کام کیا ہے اور وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ رئیس میں ہوتے ہیں ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے نائب صدر، کافی دیر انہیں انتظار کرنا پڑا، جناب طارق جاوید سلیریہ صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا مجھے ہو گیا کیمرہ۔ شفقت علی صاحب کا بھی کیمرہ کچھ کیم جو ہے نا وہ اسٹرک ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیمرہ صحیح کر لیں۔ میری آواز آ رہی ہے؟ کیمرہ اسٹرک کے خیال میں اینی وے شفقت علی صاحب کے کیمرہ خیال میں آپ نے اسٹرک کیا ہے، یہ رکا ہوا ہے کوئی مسئلہ اور بندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، شبیر احمد صاحب بھی ہیں، ابھی ڈاکٹر جاوید سلیریہ صاحب اپنا سسٹم ٹھیک کر لیں۔ ہم نے کافی دیر سے اس طرح کہ یہاں پہ فرسٹ کم فرسٹ سرو ہے، تو ظاہر ہے ہم نے ہر کو کھل کے موقع دیا ہے، کسی کو شکایت نہیں دی ہے، ہو جاتی ہے تو مسئلہ نہیں ہے، پارٹی ہے، ہم کریں گے اور سب کو سب کو سلام کریں اور میرے خیال میں اسلام کا میں میسج کرتا ہوں تاکہ یہ میسج جی مجید خدا آبادی کی طرف سے ان کی طرف سے تک ہوئے میں قاہرہ صاحب کا بڑا جلالی خطاب سنا ہے، آپ ان کے وہاں سے تعلق بھی رکھتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک نوجوان قیادت آپ کے اس علاقے میں پیپلز پارٹی کا پیغام کیا لا رہی ہے؟ اچھا یہ کوئک کیجئے گا یہ میسج، کیونکہ ڈاکٹر طارق جاوید سلیریہ صاحب دوبارہ آن لائن ہو چکے ہیں، تو میں چاہتا ہوں وہ بار بار ہو رہے ہیں، ان کا میسج لے لیں۔ جی شبیر دامہ صاحب۔ تو کوئک یہ ہے جی، یہ بے باک لیڈرشپ ہے ہماری، ندیم اصغر قاہرہ ویری فیورٹ ان آور حلقہ، اس کے علاوہ ان کے فیملی جتنے بھی ہے، میرا چھوٹا بھائی خود ان کے ساتھ جو ہے وہ کونسلر جو ہے وہ الیکٹ ہوا تھا اپنی وارڈ سے 6 میں، تو ہم تو پی پی کے لیے انشاءاللہ کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تو اصل میں جو میسج ہے ہمارا، جو ہمیں پنجاب میں بہت زیادہ محنت کرنی، کیونکہ میڈیا نے جو پچھلے ادوار میں پیپلز پارٹی سے جو لوگوں کا جو ہے وہ ایک کرپشن کے حوالے سے ایک پروسیس جو ہے وہ کریٹ کیا ہے، ہمیں اس کو زائل کرنا ہے۔ ہم نے لوگوں کو ذہن موٹیویٹ کرنے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے یہ انتقامی کاروائی ہو رہی ہے، حالانکہ اس میں حقیقت کچھ نہیں۔ اگر آصف زرداری صاحب جو ہے وہ 11 سال کے بعد جو بے گناہ ثابت ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں میڈیا وار بھی چاہیے اور ہمیں اپنے صفوں میں بھی اطاعت چاہیے۔ اور میں قاہرہ صاحب کی بات سے ایگری ہوں کہ جو لوگ آج مشکل حالات میں پی ٹی آئی کے دور میں جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، انہیں واپس نہیں لانا چاہیے، آپ نئے چہرے لے کر آئیں اور ان کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہمارے پاس بے باک قیادت موجود ہے اور انشاءاللہ میں امید واثق رکھتا ہوں کہ وہ اپنے نانا شہید کی طرح اس قوم کو ایک نیا موڑ دیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی اے بھٹو، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ جی بہت شکریہ جناب شبیر دامہ صاحب۔ میں ہمارے
सारे साथी आ रहे हैं. अब हमारे बड़े एक सीनियर साथी भी आ चुके हैं, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा जी, और यही इसी तरह हम इस के आखिर तक पहुंच सकते हैं. 5-5 मिनट आप अगर आप लोग खिताब करें तो मैं उससे पहले वेलकम करूंगा सैयद जाहिद अब्बास साहब को, जो सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जर्मनी के. पुराने जाले हैं भट्टो साहब के दौर के. भट्टो साहब के साथ बड़ा जवानी में, लड़कपन में काम किया, पिंडी में बड़ी सोबतें भी बर्दाश्त की. और राय साहब आपकी आवाज प्लीज अब जी तो उनको मैं वेलकम करता हूँ, लेकिन इससे पहले क्योंकि डॉक्टर क्या कहते हैं तो राजा सुनरिया साहब का नंबर है, लेकिन नेक्स्ट नंबर बनता है राजा ताहिर साहब का. राजा ताहिर साहब आपको पहले हम मुबारक देते हैं आपकी सेहतयाबी की. अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी, हम सब भाइयों की दुआएं दी. और आप वैसे सिगरेट पी रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं, सिगरेट ना पिए, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है. तो जी हाँ, 5 जुलाई के हवाले से मुख्तसर करें, और अपना जालापन आपने नहीं करना क्योंकि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है. अदरवाइज हमें पता है आप जाले हैं. तो सर मैं पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अमीर साहब. आप ग्रेट वर्कर एंड लीडर इन द लंदन पीपल पार्टी को आप बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं. मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं. और जितने भी भाई हमारे सीनियर इधर बैठे हैं इनको मैं सलाम करता हूं. और खासकर जो हमारा सरमाया जो देख रहे हैं हमारे जियाले, उनको तो मैं सलूट करता हूं. जियालों के तफैल सारी ये पार्टी है. तो आज मैं सिर्फ बात करूंगा 5 जुलाई के. मैं ये नहीं करूंगा बीबी साहब के साथ हम भी रहे सारे सिस्टम. हम सिर्फ 5 जुलाई के योम स्याह मना रहे हैं आज 5 जुलाई को. उसके सिर्फ मैं उस सिलसिले में बात करूंगा, मगर मैं इतना टाइम दें कि मैं उसके मुताबिक बात कर सकूं. तो जनाब अली, मैं पहले तो सबको सलाम करता हूं, फिर जैलूं को मैं सलाम करता हूं और डबल सलूट करता हूं जैलूं को. आज योम स्याह 5 जुलाई 1977 को ये अपना जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब अपने कायद का तख्ता उल्टा दिया गया, झूठे मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया गया और जमहूरियत का डिक्टेटर ने जनाजा निकाल दिया. गैर मुल्की अकाओं को खुश करने के लिए और एक डिक्टेटर सॉरी जी कैरी ऑन रखें. वो किसी का माइक अनम्यूट हो गया था, आप कैरी ऑन रखें. अच्छा. गैर मुल्की आकों को खुश करने के लिए एक डिक्टेटर 11 साल मुल्कों कौम पर मुसल्लत रहा. जमहूरियत पसंद और कायद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को मानने वालों को अजियतनाक सजाएं दी गई, कोड़े मारे गए, फांसियां देंगे. इस दौर पर जियालों पर 90,000 कोड़े मारे गए. 90,000 कोड़े मारे गए. अमीर साहब, पाकिस्तान के लाखों करोड़ों लोगों की दिल की धड़कन भुट्टो शहीद साहब को कैद कर दिया गया. और डिक्टेटर ने अफगानिस्तान से हारून और कलाशनकोव कल्चर लाने वाले और दहशतगर्दी मुल्क में लाए. डिक्टेटर ने ओदड़ी कैंप को तबाह किया. डिक्टेटर जियाउल हक ने मुल्क को तबाही के दाने पर पहुंचाया. अमेरिका के आकाओं को अपने जो हैं उनके पीछे उनको राजी रखने के लिए 11 साल के बाद आखिरकार काफर के साथ उसे अलमनाक मौत हासिल हुई और अपने बगावत, अपने कबीले और अपनी बरादरी की बगावत से उसके त्यारे को तबाह किया गया. और अल्लाह ताला का मौजा कि काफर के साथ सीट पर बैठा हुआ था, उसके साथ मर गया, उसका जिस्म पवस्त हो गया और जिसकी जस्ते खाकी का पता भी नहीं चला. आज तक अल्लाह ताला ने दिखाया और पाकिस्तान अवाम देख रही है कि इस डिक्टेटर को मर्दे मोमन भी कहा करते थे.
وہ اسلام کا پرچار بھی کرتا تھا، اور آج اس کی قبر پر کتے بھونکتے ہیں، اور جناب شہید بھٹو شہید کے مزار پر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور اس کا پرچار کرتے ہیں۔ آج اس کی ملک و قوم، بھٹو صاحب نے ملک و قوم کی خدمت کی اور صحیح معنوں میں پاکستان کا بیٹا ہونے کا فرض نبھایا۔ اس نے تختہ دار قبول کر لیا مگر اصولوں کا سودا نہیں کیا، اور ناحق پھانسی انہیں دی گئی جو ان کا کوئی اس میں ہے ہی نہیں تھا، مگر نجائز ان پہ مقدمے بنا کے ان کو پھانسی دی گئی، اور جمہوریت کا جو ہے اس کا جنازہ نکال دیا۔ جس نے ہمارے قائد، جس نے ملک کو ایٹمی طاقت دی، جس نے اسلامی کانفرنس پاکستان میں کرائی، جس نے کوشش کی کہ اسلامی بینک پاکستان میں بنے، اور ہر طریقے کی ملک کو اپنی قوم کے لیے فائدہ ہو، مگر ان ڈکٹیٹروں اور یہ غیر ملکی جو آقا ہیں ان کی تابعداری کے لیے اپنے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ انہوں نے پہنچایا، اور غیر کوئی ان کا مطلب نجائز مقدمات بنا کے اس میں شامل کر دیا، جس نے ایٹمی طاقت بنایا۔ جو آج تک یہ ملک ہمارا چند سالوں میں ہمارے قائد نے جو اپنے عوام قوم ملک کے لیے کیا تھا، اس کی وجہ، اس کی بنیاد کی وجہ سے ہم آج تک ملک کھڑا ہے، ورنہ ہم تو بڑے خطرے میں تھے۔ ایٹمی جو طاقت وہ دینے والے، اسلامی کانفرنس وہ والے، چائنا کے ساتھ آج تک دوستی کا قدم وہ بنانے والے تھے جو آج تک سی پیک، اور آج تک چائنا ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ کسے؟ ہمارے قائد کا یہ بنیاد تھی۔ مگر آج اس کے بعد کے دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہماری تھوڑا سا ٹائم اپنے بی بی بے نظیر بھٹو نے ان کے نقشے قدم پہ جمہوریت کو اور اٹھانے کی کوشش کی ہے، مگر ہمارے ملک میں ڈکٹیٹر اور جو سرمایہ دار ہیں ایک کبھی نہیں چاہتے کہ پیپل پارٹی کو اوپر لائیں۔ یہ عوامی پارٹی ہے، یہ کسان کی پارٹی ہے، یہ طالب علم کی پارٹی ہے، یہ کارکن کی پارٹی ہے، یہ ہر طبقے کی پارٹی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ پارٹی قائم دائم رہے گی۔ اس کو مٹانے والے مٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنے قائد کے عزم پہ انشاءاللہ آج بھی عائد کرتے ہیں، چلیں گے، اور پیپل پارٹی ہمیشہ قوم و ملک کے لیے کام کرے گی۔ ہمارے قائد نے مقبوضہ کشمیر کے لیے اقوام متحدہ میں اتنا مضبوط وہ مسئلہ اٹھایا کہ آج تک ساری قوم جہاں پہ بھی ہوتی ہے 5 فروری کو کشمیر بھائیوں کے لیے ہم مناتے ہیں۔ یہ بھٹو صاحب کے کارنامے ہیں، اس کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بھٹو ایک بی بی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے اپنے قائد باپ کے نقش قدم پہ جمہوریت کے لیے قربانی انہوں نے بھی دے دی ہے۔ اور میں پھر آج عرض کرتا ہوں، اپنے جیلوں سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ آپ متحد رہیں اور پارٹی کے لیے کام کریں، اور پارٹی کو ماں کی طرح سمجھیں، اور بلاول بھٹو کا آپ بازو بنے۔ انشاءاللہ قائد شہید بھٹو کہ ہم جو ان کے ارادے تھے، جو عزم تھا، انشاءاللہ ہم پورا کریں گے۔ یہ ان کے کارناموں کے سلسلے پر انہیں پھانسی پہ چڑھایا گیا ہے۔ یہ ڈکٹیٹر آج تیری قبر پر کتے بھونک رہے ہیں، اور میرے شہید قائد کے مزار پہ ایک صوفیوں کی طرح، اولیاء کی طرح ہزاروں لاکھوں آدمی آ کے دعا کر رہے ہیں۔ کوئی پیپل پارٹی کو نہیں مٹا سکتا۔ میں
آپ کو سب کو سلوٹ کرتا ہوں. اور میں میر صاحب آپ کا تابع دار ہوں, آپ پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. میرے کو ذرا ہارٹ کی ابھی کچھ چند دن ہوئے ہیں کہ میں جذبات میں آ گیا ہوں اور میرے سے برداشت نہیں ہونا. ہم قائد کے نقش قدم پہ چلیں گے انشاءاللہ. ہم اسی طرح قوم ملک کے لیے کام کریں گے. میں سب کو سلوٹ کرتا ہوں, میں سب کو سلوٹ کرتا ہوں. اور میں اپنے جیلوں کو تو اور سلوٹ کرتا ہوں کہ عام متحدریں, عام متحدریں. تو اس سے ہماری پارٹی ہے, اس پہ ہماری قیادت ہے, اس سے ہماری لیڈرشپ ہے. ہمارے جیلے ہیں تو سارا کچھ ہے. میں جناب سب کو سلام کرتا ہوں. تھینک یو سر, تھینک یو سر, بہت شکریہ راجہ صاحب. آپ نے میری طبیعت بھی ناساز, میں اپنے جلال میں آ گیا ہوں. میں اپنے قائد کا صفائی ہوں. میں ہمیشہ میں اسی طرح ہی رہوں گا. میں اسی طرح میرے سے برداشت نہیں ہوتا سر. ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنے قائد کو, ان کے عزم کو چلیں گے. اور جتنی لیڈرشپ یہ بیٹھی ہوئی ہے ان کو بھی میں سلام کرتا ہوں سر, جو بھی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو سارے آپ. تھینک یو راج صاحب. دعوت افتاب کا وہ ٹیکنیکل پرابلم ڈاکٹر طارق جاوید سلیریہ صاحب کے ساتھ مجھے لگتا ہے آئے گی, اور گریس میں ہوتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے نائب صدر. اب ان دوسرے نمبر پہ یہ میں نے لنک بھیجا تھا انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب پلیز 5 جولائی کے حوالے سے آپ بھی جالے ہیں, لیکن راجہ طاہر صاحب کا نمبر کوئی نہیں توڑ سکتا. یہ تو بات ہے نا. دیکھو راجہ اسلم جلال ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی داماد صاحب ٹھیک ہے, بسم اللہ. سب سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. پچھلے دنوں ان کی وہ ایک پوسٹ دیکھی تھی کہ ان کا وہ ہارٹ کا کوئی مسئلہ تھا. اور سب سے پہلے امیر صاحب میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, جس طرح ہمیں گریس میں تقریباً 25-27 سال ہو چکے ہیں, ہم پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں. پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ایسی آپ منظم طریقے سے تنظیم سازی کو لے کر اور پوری پاکستان پیپلز پارٹی پورے یورپ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. جس طرح دن دہاڑے کوئی بھی پارٹی کا پروگرام آتا ہے, اپنا ٹائم نکال کر آپ نے پورے یورپ کو اکٹھا کیا ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو زیادہ توفیق دے. تو 5 جولائی ملک کا سیاہ ترین دن ہے کہ 1977 پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوری حکومت کا تختہ لٹا کر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے عوام کے ووٹوں سے منتخب حکومت پر شب خون مار کر اور اقتدار کی ہوش میں آئین شکنی کی اور اقتدار پر قبضہ کیا. میرے قائد کو گرفتار کر کے قید کر دیا. جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کر کے 90 دن میں الیکشن کروانے کی یقین دہانی کروائی, جو کہ بدنیت سے پوری نہ کی گئی. ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا اور ایک جھوٹے مقدمے میں میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کر دیا گیا. عامر جنرل ضیاء کے سخت ترین مارشل لا کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین کارکنوں کو پھانسی کوڑے جیلوں میں رکھا گیا. اور آج بھی عامر جنرل ضیاء کی قبر پر کتے اور گدے پھرتے نظر آتے ہیں, اور میرے قائد کے مزار پر ہر سال 4 صوبوں سے جیالے آ کر حاضری دیتے ہیں. 5 جولائی کا دن پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں سمیت اور تمام جمہوریت پسند, ترقی پسند اور باشعور عوام اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ آمریت کے خلاف مزاحمت کا کردار ادا کریں گے. جمہوریت کی مضبوطی اور عوام کی طاقت کی بقا اور سربلندی کے لیے کبھی کسی آمر سے سمجھوتا نہیں کریں گے, اور ہم اپنے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ویژن کو لے کر آگے چلیں گے اور ان کو پورا کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی زندہ باد. جی اے بھٹو. جی اے بھٹو جناب, بہت شکریہ ڈاکٹر طارق جاوید سلیریہ صاحب. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ مزید وہ کیریئر رکھیں گے, چلیں آپ نے بڑا پیشنس شو کیے, بڑا ویٹ کیا, بہت شکریہ. اور اب ہو سکتا ہے میرے نیٹ کی پرابلم آ رہی ہے اور ہر 5 منٹ کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس وجہ سے میں نے کہا جتنا جلدی ہو سکے اور شارٹ سے ٹائم میں اپنا جو ہے نا اپنا خیال
इज़हार कर सकूं। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, आप टेन रहे सर। शफकत का वेब कैम ठीक हो चुका है और दावत खिताब देता हूँ साबिक़ सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूएसए शफकत तनवीर साहब, बड़ी कदावर शख्सियत है, इन्होंने बीबी शहीद के साथ भी काम किया। जी प्लीज शफकत तनवीर साहब, आप लाइव हैं इस वक्त यूरोप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के प्लेटफॉर्म से, और आप 5 जुलाई के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार। सबसे पहले इब्रार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का कि आपने एक मौका दिया और इस 5 जुलाई के मौके पे जो आपने प्रोग्राम किया बड़ा ही अच्छा मतलब किया। ये हमारी बदकिस्मती है। 5 जुलाई 1977 मैं अनफॉर्चुनेटली वहाँ इस्लामाबाद में था उस दिन जब ये मूव हुए हैं उधर आर्मी में, और इन्होंने भुट्टो शहीद को गिरफ्तार किया, उनको ले गए मरी में। तो ये बड़ी बदकिस्मती है। आर्मी हमेशा इन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद इनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। अभी भी आर्मी जो एक्शन करती है, जो भी आप देख लें, मुशर्रफ आया, ज़िया आया, उसके बाद उन लोगों ने झूठे वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं, प्लानिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, हर इलेक्शन में ये रिगिंग करते हैं और उनका मेन मकसद होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी तरह दूर रखा जाए, उनको लिमिटेड सीट दी जाए। इनको आज भी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये फ्री और फेयर इलेक्शन करा दें तो कोई वजह नहीं है कि पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में जीतेगी। और ये अनफॉर्चुनेटली है, और जजेस को ये ख़रीदते हैं, जजेस उनके साथ मिल जाते हैं, हमारे ख़िलाफ़ फैसले करते हैं, बाद में बयान देते हैं जी हमारे पे प्रेशर था, हमसे गलती हुई, हमने एक लीडर इन्होंने किया। और वही लीडर देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तकदीर बदल के रख दी। अगर वो जैसे 93,000 हमारे फौजी वापस ना लेके आते तो उनकी क्या, आर्मी की क्या हालत रह जाती। और फिर उसके बाद एटम बम बना के दिया इनको, हर किस्म की, पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ लेके गए। 1977 में इन लोगों ने हुकूमत का तख्ता उल्टा और 1979 में इन्होंने हमारे लीडर को फांसी की सजा देके उनको शहीद कर दिया। और वो भी लीडर, मतलब ऐसे लीडर मेरे ख्याल में दुनिया में फिर नहीं पैदा होते हैं जिन्होंने अगर किसी कंट्री दूसरे में चले जाते हैं, इनसे समझौता कर लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उसी कंट्री में रहना है और उसी कंट्री में इनके साथ मुकाबला करना है। उन्होंने मुकाबला किया, फिर बीबी ने मुकाबला किया, उसके बाद आजकल हमारे लीडर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो, ये लोग इनके साथ फिर फाइट में लगे हुए हैं। आज भी जो पिछला भी इलेक्शन हुआ है, ये क्लियर इनको पता है कि इन्होंने फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होने दिया, और सिंध में इनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी कि वो, मतलब कि इतने ज़्यादा वोट आगे हुए थे कि इनको बेईमानी का वहाँ ज़्यादा मौका नहीं मिला, जहाँ मिला इन्होंने वहाँ भी की। तो मेरा ख्याल में आज भी कम से कम हमारी अदलिया जैसे कि आज़ाद हो रही है, ये केस करे जनरल ज़िया का, और इस केस को ट्रायल करें, और केस को जनरल ज़िया को भी फांसी दें और जजेस को भी फांसी दी जाए जिन्होंने गलत फैसले दिए। अब एक फैसले जज को उससे कोई गलत फैसला दे दे या कुछ है तो उसको आराम से उन्होंने जी नौकरी से रिटायर कर देते हैं। जब जस्टिस क्यूम या दूसरे जज से तो उनको बाइज्जत रिटायर कर दिया और दैट्स इट। उसके बाद आप मुशर्रफ है, आप मुशर्रफ के खिलाफ कुछ कह ही नहीं सकते हैं। आप इन्होंने हमेशा आर्मी के किसी आदमी को आप नहीं कुछ कर सकते हैं। आप जिन्होंने जजेस ने इनका साथ दिया है आप उनको भी कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ये जब तक ये इंटरफियर करना बंद नहीं करेंगे, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत
کا آنا ناممکن ہے. اور یہی میں مطلب کہ یہی لوگوں سے دوستوں سے درخواست کروں گا کہ اس پہ کام کریں کہ کسی طرح ہمیں پاکستان میں اب جو اگلا الیکشن ہے وہ فری اور فیئر الیکشن ہو. میں نے محترمہ کے ساتھ بڑا کام کیا ہے. انہوں نے بھی جب پچھلا الیکشن تھا تو ان کا یہ تھا جمی کارٹر کا ایک ڈیموکریسی انسٹیٹیوٹ ہے, ہم نے اس پہ میں نے کام کیا ان کے ساتھ, اور وہ جانے کو تیار تھے جمی کارٹر, اور انہوں نے بیبی کو شہید کر دیا. اور وہ بھی ان کی مطلب کہ اگر تو وہ الیکشن میں ہمیں کامیابی ہونی تھی کہ ان لوگوں کو ایک دفعہ ان لوگوں کو پیچھے اپنی بیرکوں میں آنا چاہیے, اپنی فوج کی صلاحیت رکھیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو فوج کا ساتھ دینے کو تیار ہے کہ ان کی جہاں ان کو کوئی ضرورت ہے اسلحے کی, لڑائی کی, جنگی جہازوں کی, وہ ان کی ہم مدد کریں گے. ہمیں بھی اپنے ملک سے پیار ہے, اور یہ کم از کم اس چیز میں رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں ابراز صاحب آپ کا بے حد مشکور ہوں. میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں آپ کا, لیکن آپ نے موقع دیا. میں I really appreciate that and you are really doing a very good job. Keep it up. تھینک یو سر. شکر تنویر صاحب, کیوں نہیں, آپ کی اچھا ایک پرمغز باتیں سننے کو ملی, اور آپ نے بڑے سافٹ انداز میں کہا کہ اداروں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے. مقصد تو یہ کوئی بھی ادارہ ہو تو جو کہ کانسٹیٹیوشنل ان کی ڈیوٹیز ہیں وہ پرفارم کریں. بہت شکریہ آپ کا. اگر آپ اسٹے ٹیون رہنا چاہتے ہیں تو ویلکم, اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. آپ کی جو ہے نا ہمارے ساتھ وہ بلیسنگ رہنی چاہیے, سینئر ہیں آپ. اور اب میں دعوت خطاب دوں گا سر ہمارے بہت ہی جالے, سارے جالے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی جرمنی کے صدر جناب سید زاہد عباس صاحب کو, کہ وہ اپنے خطاب سے ہمیں جو ہے نا نوازیں. زاہد سر, عباس صاحب آپ کا کوئی کیمرہ اسٹرک ہو گیا, ذرا صحیح کر لیں. اف یو کین ہیئر می, یہ آپ کو آواز آ رہی ہے سید زاہد عباس صاحب؟ دوبارہ ان آؤٹ کر لیں سر, آپ کا کیمرہ اسٹرک ہو گیا, چیک کر لیں, ابھی ہو سکتا ہے ابھی بھی ٹھیک ہو جائے. آپ کی آواز تو آ رہی ہے, کچھ نہ کچھ آپ کر رہے ہیں, لیکن دیکھ لیں. میرے خیال میں دوبارہ, ہاں اب ٹھیک ہو گیا. جی زاہد صاحب ہو گیا ٹھیک. جی پلیز. جی السلام علیکم. میں میر صاحب انتہائی آپ کا مشکور ہوں, اور سارے دوست یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم. ہمیں تو وہ جو کوئی ایسا کالا بھوت ہے اس 5 جولائی میں, ایک تو ہمارے دو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی جرمنی کے جو پیٹرن ان چیف تھے اور سابق صدر سید ظفر عباس, ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی 2 دن پہلے, اور آج ہی ان کی باڈی جو ہے وہ پاکستان جا رہی ہے. اور ابھی میرے انتہائی قریبی دوست تھے آیت اللہ دورانی, ابھی پچھلے سال گیا تو کافی دیر ان سے ملاقات, بہت اچھے جگہوں پہ ہم اکٹھے رہے سارا کچھ, اور ایک بڑی اسٹرگل کرنے والے آدمی تھے. اللہ کی ذات ان کو غریق رحمت کرے اور باقی دوستوں کو اپنی امان میں رکھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 5 جولائی کا جو ایکشن ہے اس پہ اتنا لمبا چوڑا تو بات کرنے کی خاص ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک ایسا آمرانہ قدم تھا جس نے کانسٹیٹیوشنلی گورنمنٹ کو جو ہے وہ اوور تھرو کر کے, اور نہ صرف یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے, یہ پاکستانی ملک اور قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی تھی. جہاں ہم سمجھتے تھے کہ سماجی انصاف کے لیے اور اقتصادی حالات کو جو ہے درست کرنے کے لیے مزدور کی, کسان کی, وکلاء کی, صحافیوں کی ایک آواز تھی, اور اس آواز کو بڑی بری طرح کچلا گیا. اور ہمیں جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو جو ہے وہ سمجھیں کہ بالکل اس سے دور کر دیا گیا. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی روح پھر جو ہے نا کچھ حضرات کے, بلکہ روح نہیں بدروح جو ہے پھر ان کے اندر آئی ہوئی ہے, اور وہی سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے مشن کو یا ان کی جو ان کی جو نظریہ تھا اس کو دوبارہ جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے وہ اسی تندئی سے جو ہے اس عمل پہ سرگرداں ہیں. لیکن ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب تک ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی دوست جالے جو کہ
جو کہ ورکنگ کلاس کے لوگ ہیں وہ جب تک زندہ ہیں وہ بھٹوازم کو، بی بی شہید کے مشن کو، بہرحال اسی آئین کو، جمہوریت کو اصلی حالت میں بحال کر کے دم دیں گے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین کام جو ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو پاکستان کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ کس نے کتنا اداروں نے کیا، کس نے مداخلت کی، کس نے، وہ ساری ازر من شمس ہے. اب ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں. آج کل میڈیا اتنا تیز ہے کہ لوگ گلی محلے سے بھی سارا کچھ نکال کے لے آتے ہیں. اب کوئی بات چھپی ہوئی رہتی نہیں ہے. اگر ملک و قوم کو رکھنا ہے تو میں یہی کہوں گا ان اداروں سے، ان طاقتوں سے جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو ملک کے نظام کو جو اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں، کہ اگر یہ ملک ہی نہ رہا، اگر کوئی ایسا قصہ ہی نہ رہا، تو پھر آپ کی یہ سازشیں کہاں چلیں گی؟ آپ مہربانی کر کے پاکستان کے اصل اور درست جو نمائندے ہیں اور جو اہلیت رکھتے ہیں کہ پاکستان کے حالات کو درست کریں. اب میں یہ اگر گننا شروع کر دوں کہ مجھے یاد ہے کہ میں لمبا چوڑا، میں 77 سے لے کے 81 تک جو ہے وہ جیل میں رہا ہوں ضیاء-ال-حق کے دور میں. یہ سارے قصے میرے سامنے، پھانسیاں، کوڑے، یہ وہ. پھر اس کے بعد 10 سال ہم لیبیا میں ایگزائل رہے اپنے دوستوں اور لیڈروں کے ساتھ. پھر اس کے بعد 1.5 سال بی بی کی گورنمنٹ آئی، پھر واپسی پہ ہو گئے. ساری یہ قصے اتنے لمبے ہیں کہ جو ان آپ کے 4-5 منٹوں پہ جو ہے یہ محیط ہو نہیں سکتا. اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ ساری جدوجہد، جو ساری جو اسٹرگل تھی، جس کے لیے 5 جولائی کا جو ہے وہ سلسلہ آیا تھا، آئندہ کوئی ایسا لائے عمل تیار کیا جائے. ایسے جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ اور ہائی کمان کے ان احکامات پہ عمل کر کے اور پارٹی کی تنظیموں کو درست کر کے اور نوجوانوں کو پھر ہراول دستے کے طور پہ تیار کر کے، تاکہ آئندہ کوئی 5 جولائی اور کوئی اس قسم کا یوم سیاہ میں منانے کی ضرورت محسوس نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑا اچھا یہ شروع کیا ہوا ہے کہ کم سے کم پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں یا جالے ہیں یا جس جگہ بھی ہیں دنیا کے ہر حصے میں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ بات تو کسی نہ کسی حوالے سے ان ارباب اقتدار تک پہنچتی ہے کہ جو ملک کے حالات کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں. اب عذرائے کرم ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب میں اتحاد ہونا چاہیے. ہمیں چھوٹی موٹی چیزوں سے نکل کے اپنی پارٹی کی قیادت کے ہاتھ کو مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی 5 جولائی کا جو ہے سانحہ پیش نہ آئے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ، اور میری طرف سب دوستوں کو سلام دیجیے گا. زاہد بادشاہ صاحب بہت شکریہ. آپ نے بہت جامع قسم کی بات کی، میسج دیا. آپ کے جو پیٹرن چیف تھے شاہ صاحب، ان کے لیے بھی ہم نے شروع میں اور ویسے بھی ہم نے دعا کرائی. اور آپ کے جو دوست ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزیر آیت اللہ صاحب درانی صاحب، نیر بخاری صاحب سے بھی ہم نے ان کے لیے دعا کرائی، اور اس تقریب میں بھی کرائی. کیونکہ آج میں نے ایک سولو پروگرام کیا ہے نیر بخاری صاحب کے ساتھ، اور ایک یہ پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے پلیٹ فارم سے. تو ہم نے ظاہر پارٹی ایک خاندان ہے، تو انشاءاللہ آپ نے بہت ٹھیک کہا کہ آگے کے لیے بند باندھنا ہوگا. آئین تو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنا دیا، لیکن یہ جوتے کی نوک پہ آئین کو لکھتے ہیں. یہ جب پھینکتے ہیں تو آئین تو کچھ ویلیو نہیں رکھتا. تو ان چیزوں پہ بھی آپ دیکھیں، وہ آرٹیکل 58(2)B اگر زرداری صاحب نہ ہٹاتے تو یہ کسی سے بھی ود اے اسٹروک آف پین کبھی بھی یہ کروا سکتے تھے. ایٹ لیسٹ وہ بند باندھا اور آج ہمیں سکون ہوا. لیکن جیسے آپ نے فرمایا، آپ لوگوں نے زندگیاں دی، اسٹرگل کی، اس کے لیے لمبا سفر ہے، یہ رکے گا نہیں. تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اگر داما صاحب، سلیریہ صاحب، اگر آپ آخری کوئی بات کرنا چاہتے ہو، کیونکہ آپ خدا حافظ کریں، آپ آخری کوئی بات کرنا ہے. شاہ صاحب آپ سے میں آخری 2 لائنر میسج لوں گا، لیکن ڈاکٹر جاوید سلیریہ صاحب اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو پلیز. میں چونکہ اگر آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے اگر اجازت دیں تھوڑا. اچھا جی پھر آپ اپنی میسج دے دیں. 2 لائنر اپنے نوجوان قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے، نوجوان نئی نسل کے لیے. دیکھیں جی، ہم پریکٹیکلی کام کر، جتنے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ جہاں بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ دیکھیں ہم اپنی اننگز کھیل رہے ہیں ابھی، اور انشاءاللہ شولڈر شولڈر اپنے چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے یہاں ایک ینگ اسٹوڈنٹ جو آئے ہوئے ہیں نا، یونیورسٹیوں میں یہاں ماسٹر کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کا ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ اس سے پی ٹی آئی سے اور ایم کیو ایم سے توڑ کے اپنے ساتھ شامل کیا ہے. وہ قریب 15-20 جو ہے وہ لڑکے تیار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک ایسا گراؤنڈ پریپیئر کریں کہ تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ پاکستان میں سرزد نہ ہو سکیں. ہمارا ان کے ساتھ یہی میسج ہے کہ پاکستان کے عوام کو بھی، اور پاکستان میں جتنے لوگ نوجوان بستے ہیں، وہ ایک 70 سالہ جوان کو چھوڑ کے ایک 31-32 سالہ نوجوان کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں، جن کو پہلے اب ان کو تو معلوم ہو گیا، اب ان کو پتہ لگ گیا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، اور پاکستان کے حالات اس حد تک پہنچ چکے ہیں
کہ اب ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت لمبی لڑائی لڑنی پڑے گی جیسے آپ نے فرمایا ہے. اور یہ میسج یہی ہے کہ ہم سارے اپنے چیئرمین کے ہاتھ کو مضبوط کریں, نوجوانوں کو ساتھ شامل کر کے جنہوں نے آگے آئندہ اس جھنڈے کو آگے لے کے جانا ہے اور وہ کرنا ہے. ہم ان کے شولڈر سے شولڈر کھڑے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ ہمیں بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری ہمت ختم ہو گئی ہے, ہم تو آخری دم تک جو ہے وہ اپنی لڑائی کو جاری رکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ آخری فتح ہماری ہوگی. اور سارے دوستوں کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام دیجیے گا. بڑی مہربانی اور بہت شکریہ. بہت مہربانی, شکریہ جی. آپ کو بالکل آپ جا سکتے ہیں, آپ کے جو بھی اپائنٹمنٹ. بہت شکریہ سید زاہد عباس صاحب. اور اسپین کے جو صدر ہیں اشتیاق حسین صاحب, ان کے جو بڑے بھائی ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. ان کے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ان کے بڑے بھائی کو اور پوری فیملی کو کو صبر عطا فرمائے. اور آج اس لیے ان کی شرکت کی. آپ آخر میں کچھ 2 لائن کہیے گا, لیکن پہلے ہم اپنے جانے کے لیفٹ ونگ کے شام سے میسج دینا چاہتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے حوالے سے. مائک اپنا انمیوٹ کر دیں. جی میں نے بہت شکریہ ابراہیم میر صاحب, بہت سارے سینئر لوگوں کی بات چیت سنی. بلاول بھٹو زرداری ہماری تو آنکھ کا تارا ہے جی, بی بی کا راج دلارا ہے, تو ہمیں ہمیشہ سے وہ پیارے ہیں. اور ہم دعا گو ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اونچے مقام پہ لے کے جائے, اور ان کو ہم وزیر اعظم پاکستان کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں, ایک ڈیموکریٹک انداز میں. اور اس کے لیے جو بھی دامے درنے سکھنے ہم لوگوں سے ایفرٹ ہو سکتا ہے یہاں دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ایک لمیٹڈ سورسز کے ساتھ, وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیوسٹ جتنے ہمارے ارد گرد لگے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں. تھوڑا سا ہمیں بنیادی طور پہ اوورسیز پاکستانیز کے لحاظ سے جیسے ماشاءاللہ آپ بہترین اقدامات کر رہے ہیں ابرار صاحب, اسی طرح باقی تنظیموں کو بھی تھوڑی سی جدوجہد کی ضرورت ہے, پریکٹیکل جدوجہد کی ضرورت ہے. اس سے پہلے میرے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایک جتھے کو جو اسٹوڈنٹس پر مشتمل تھا انہیں پی ٹی آئی سے اور مسلم لیگ نون سے اور ایم کیو ایم سے راغب کر کے واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں لے کے آئے ہیں. سو اس طرح کی تحریک کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اور اگر آپ دیکھا جائے تو ماضی میں برطانیہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک قلعہ رہا ہے, اور برطانیہ کے اندر ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کافی بڑی تعداد میں موجود ہے. اور ان سارے ونگز میں اتحاد اور یگانگت کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ نئے جو چہرے ہیں, نئے جو نوجوان نسل ہے, ان کو اصل میں بلاول بھٹو زرداری کی ذات کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اصل ہمارا منشور ہے اس کے لیے ایک آپ یہ کہیں کہ ان کو سکھانے کے لیے یا ان کو سمجھانے کے لیے ایک تھنک ٹینک کی ضرورت ہے, ایک فورم کی ضرورت ہے, ایک لٹریری سرکل کی ضرورت ہے جو ہونا چاہیے, جس سے ہماری آواز جو ہے وہ مزید بلند ہوگی. اگر وہ لٹریری سرکل قائم ہو جائے تو اس میں میری بھی اگر کوئی آپ کو کسی موقع پہ کبھی کوئی ضرورت ہوگی تو آئی ایم آلویز ریڈی ٹو سرو مائی پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ. اور یہی دعا ہے کہ پاکستان کے اوپر اپنا ایک سوشلسٹ ترنگا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر لہراتا ہوا دیکھیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا شام بھائی. اور میرے خیال میں داما صاحب کا کنیکشن کچھ رکا ہوا ہے, میں چاہ رہا تھا کہ وہ آخری کلمات کہہ دیتے, لیکن آج کی نشست کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. سب حضرات کا فرداً میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے جذبات کا جس طرح اظہار کیا. وہ ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ڈیموکریٹک نارمز تو ہے, لیکن پاکستان کے لیے وہ بات کرتے ہیں. پارٹیوں کے ہارنے جیتنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں, الیکشن تو وہاں تو بڑے عجیب و غریب بھی ہو جاتے ہیں, لیکن نظریہ قائم ہے. اور اسی نظریے پہ جو ہے پاکستان نے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے. ہم نے نہ کوئی ایوبستان بنانا ہے,
نہ ضیاءستان بنانا ہے، نہ مشرفتان بنانا ہے، نہ نیبستان بنانا ہے. ہم نے پاکستان کو پاکستان بنانا ہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بے نظیر پاکستان اسے بنائیں. آپ سب لوگوں کا شکریہ، اور جتنے بھی آج یہاں پہ تشریف لائے ان کا فردن میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ ندیم اصغر قاہرہ صاحب کا، کہ جنہوں نے آج بڑا ایک زبردست خطاب، ایک عوامی خطاب، اور وہی اسی کی ضرورت ہے ہمیں، کہ انہوں نے کہا کہ کوئی کمپرومائز نہیں اور تنظیمیں ٹھیک کریں، اور بس مطلب وہی آپ ڈٹ کے کام کریں جیسے آپ نے بھی شروع میں کہا. تو داما صاحب آپ آ گئے ہیں، پلیز میں آپ کو یہ جو ہے نا آخری آپ 2 منٹ کے اندر یہ بات ختم کریں، اور میں نے اجازت تو لے لی ہے لیکن آپ پلیز. جی داما میں صاحب 2 منٹ کی بجائے 1 ہی منٹ میں ختم کر دوں گا. جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ورکشاپ کی جو بات ہو رہی تھی، اور میں بھی اس حق میں ہوں کہ اوورسیز کا جو ہے وہ ایک کنونشن ہونا چاہیے. اس میں ایک تو گیٹ ٹوگیدر اور سب کے اپینین جو ہے وہ آ جاتے ہیں. دوسرا جو پہلے بھی بات کی ہے امیر صاحب، میڈیا وار کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لوگوں کا اعتماد ہم نے حاصل کرنا ہے، اور جب تک ہم لوگوں کا اعتماد حاصل نہیں کریں گے، لوگ ہماری طرف، پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے اب بھی ہیں اور لوگ اس پارٹی کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ اتنے سالوں میں اگر یہ پارٹی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، ہر طاقت نے جو اسے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے ہمیں ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، یہ حقیقت ہے. اور میری تو یہی سجیشن ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کمیونیکیشن اور ایک دوسرے کے ساتھ، اور بالخصوص جو ہم اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم اپنی پارٹی کے لیے اپنے ملک میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کا بہت شکریہ جنرل، آپ کشائی کا موقع دیا. اور میں کلبسمیم سے تمام دوستوں کو جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں. میری طرف سے السلام علیکم. جی اے بھٹو، جی اے پیپلز پارٹی. اچھا جی ہم تینوں ایک مل کے ایک نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، جی اے بھٹو، جی اے بھٹو، جی اے بھٹو، صدا جی اے بھٹو. جزاک اللہ جی، جزاک اللہ. تھینک یو سر، اللہ حافظ سر، اللہ